پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ٹو ورک ود امیتابھ بچن. Wow. تو دبئی دیوا. So what's that story? Yes, we would love to know. Yeah. تو سر سیٹ پر آنے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا اور رنبیر کپور کیسے ہو؟ امیتابھ بچن. You resemble a lot with Ranbir Kapoor. یار یہ میں اپنا اب مجھے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس سے. پتہ ہے یہ تو مجھے پریمیم انہوں نے پاس دیا. مطلب ایک بات بتا رہا ہوں, دے آر ویری ویلکمنگ پیپل. Okay. ٹھیک ہے, دے نو ہاؤ ٹو ریسپیکٹ Artist. ٹھیک ہے, ہیومن اینڈ اینی ون. ٹھیک ہے, they're gonna respect you, will respect them back, they'll make you respect them. یار سلمان بھائی وہ سلطان والی بات کیا ہوئی تھی یار تو پرانی ہو گئی. We would love to know, our audience would love to know. بات یہ کہ people may not believe it. You know, وہ شاید ان کو لگے کہ بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ. ہمارا میڈیا پھر بھی تھوڑا کنٹرولڈ ہے, تھوڑی تہذیب ہے, رک جاتا ہے. اچھا نہیں ہے لیکن مطلب اچھا ہے, بہت اچھا. یہ کہ اتنا اس طرح کے نہیں ہے وہ. کرکٹ میچ بھی آپ دیکھ لیں یار, شعیب اختر ایک لیجنڈری بالر ہیں, ورلڈ فاسٹسٹ بالر. آپ ایسے سپر اسٹار کو آپ پینل پہ بلا رہے ہیں اور آپ ان کو جو بات نہیں کرنے دے رہے, ان سے ایڈیوٹک کوشچنس کر رہے ہیں. بالکل, مطلب اتنا بلو دا بیلٹ انڈیا. وہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے. زینب قتل کیس ہوا تھا ایک. بالکل. تو اس پہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی تھی, ڈاکٹر شاہد مسعود نے. پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. تو میں نے خیر وہ زینب قتل کیس سے ریلیٹڈ نہیں لکھا, بٹ آئی وانٹڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ ریڈ روم, اباؤٹ ڈارک ویب, ہاؤ اٹ ورکس. دین دیر از ڈارک ویب. ڈارک ویب بیسکلی جب بنی تھی تو اس کو جرنلزم کے لیے بنی تھی کہ جرنلزم جو بریچ نہیں ہو. ٹھیک ہے, لیکن اب وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں, اور آپ نے سنا بھی ہوگا, میں نے تو سنا, یہ دیکھا نہیں ہے, کہ لیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. پیپل آر بائنگ ویپنز. بڑے جو ہے وہ آپریشنز وہاں پہ وہ ہو جاتے ہیں. سبجیکٹ کہیں اور ہی چلا گیا. وہ کہاں کی اسٹوری ہے؟ لاہور کی. ابھی جیسے یار آپ کے پاس ایکٹرز نہیں ہیں یہاں پہ اچھی؟ بالکل ہے. یہ آپ کے پاس اچھے ڈائریکٹرز نہیں ہیں؟ بالکل ہے. ہم لیک پتہ کہاں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اسکرینز بہت زیادہ چاہیے. ہمارے پاس اسکرینز لمیٹیڈ ہیں. دوسری بات ہے ڈسٹریبیوٹر, سینما اونرز تھوڑا سا کوآپریٹ کریں میکرز کے ساتھ. بالکل, میک دیم رچ سو دیٹ دے کین میک رچ کانٹینٹ. Hello, assalamu alaikum everybody. My name is Atan Aman Abbasi and welcome to Encyclomedia. My partner for today podcast is Ashar Javed. کیسے Ashar? اللہ کا شکر ہے. اچھا, ہمارے بیچ ایک بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں. صحیح ہے. He has an amazing journey and he has been resilient and he paved the way throughout to a success which now he is working at this moment in the industry. Moving forward, Ashar, we would like to know more yaar کہ بتاؤ ہمارے گیسٹ کے بارے میں, اس سے پہلے ان کے پاس جائیں. بہت ٹیلنٹڈ بندے. ہاں, ان کو اسکرپٹ رائٹنگ دے دو, ان کو ڈائریکشن دے دو, ان کو پروڈکشن لیول دے دو, ان کو ایکٹنگ دے دو, سب چیزیں کر لیتے ہیں. کریزی بھائی, کریزی. مطلب 360 اور اس کے علاوہ ان کا بزنس بھی ہے, فل انٹرپرینور. واو. سو وی ووڈ لائک ٹو ویلکم سلمان واری آن دا شو. السلام علیکم سلمان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. گڈ. آپ کس کا انٹروڈکشن دے رہے تھے؟ You guys are good, man. Thank you so much. First, we are very grateful to have you on our show. It's my pleasure. And it's an opportunity for us as well to explore the film and film industry as well. And plus, people need to know that being an actor, being a writer, being a director, کیا جرنی ہوتی ہے, کیا فیز ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ ساری چیزوں کا پوسٹ مارٹم کریں گے. یہ سلمان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی جرنی اس فیلڈ کی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے؟ It started when I was very young. I was 8 years old. And
میں اپنے گرینڈ فادر کی اسکرپٹس پڑھتا تھا. اوکے. نوکر راج شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا, مگر آئی ایم شیور آپ کے پیرنٹس نے دیکھا ہوگا. تو مائی گرینڈ فادر روٹ اٹ, اس میں معین اختر صاحب بھی تھے, اینڈ یو نو اٹ واز اے سکسیزفل پروجیکٹ. میرے گھر میں انہوں نے اوپر جو ایک روم بنایا ہوا تھا اپنا, بڑا گرینری وہاں پہ تھی, بہت اچھی وائب تھی. تو آئی یوز ٹو ریڈ ہز اسکرپٹس. ٹھیک ہے, اچھا وہ لکھتے تھے کامیڈی. اوکے. تو میں وہ پڑھتا تھا شوق سے بہت. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا فلم میکنگ کا, مجھے تو حافظ قرآن بنایا گھر والوں نے. صحیح ہے. بیک ان یونیورسٹی میرا ایک دوست تھا, ہی واز اے فوٹوگرافر. اس کو کوئی پروجیکٹ کرنا تھا, اپنا اسائنمنٹ کرنا تھا, اینڈ he asked me to, you know, do modeling for him. I did that. It worked out. I got the commercial. Wow. مجھے کچھ ایجنسیز ہیں جنہوں نے کانٹیکٹ کیا. 3 ایجنسیز ہیں سیم مجھے پروجیکٹ کے لیے اپروچ کیا. I think client got to know about me and you know they were trying to find me. تو ورلڈ کپ میں پھر میرا وہ کمرشل چلا تھا, ورلڈ کپ گلی کرکٹ کے نام سے. پاکستان میچ ہارا تھا, لوگ گالیاں مجھے دے رہے تھے بار بار. وہ کمرشل بیچ میں جو ہے وہ آ جاتا تھا, ٹیلنٹ اور کا تھا. تو اینی ویز اس کے بعد پھر میں نے اسٹلس کیے کچھ, پھر فیشن شوز کیے, کمرشلز اور بھی کیے, میکڈونلڈز یہ وہ. پھر یہ ہوا کہ میرے کریڈٹ ٹرانسفر ہو گیا ایک امیریکن یونیورسٹی آف شارجہ میں. دین آئی وینٹ دیئر ٹو اسٹڈی. وہاں پہ پھر میں نے اپنی جرنی کنٹینیو رکھی, بیکاز یو نو اٹ بیکیم مائی ہیبٹ ٹو فیس کیمرا. تو کہتے ہیں نا کیمرا when کیمرا بیکمز یور آکسیجن. تو وہ زون آ گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ٹو ورک ود امیتابھ بچن. تو دبئی دیوا. So what's that story? Yes, we would love to know. Yeah, so I mean there were like over I think 300 auditions. Wow. پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھا, I got selected. 2 دن ہم ساتھ تھے, بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. Amazing. میں نے اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ اپنی لائف میں نہیں دیکھا. امت جی جیسا, مطلب میں کوئی وہ نہیں تھی یار, میں امیتابھ بچن. وہ ایکچولی آپ کو کمپلیکسٹی میں ڈال دیں گے, وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. بیکاز آئی ریمبر when I went to دبئی مال, ہمارا دبئی لائبریری میں شوٹ تھا فرسٹ ڈے. اچھا میں بڑا I was young. I was 21 year old. It's pretty young. I think 21 or I can't recall. تو جب میں وہاں پہ گیا سیٹ پہ, تو جو ڈائریکٹر تھا دیو, وہ تھا, اور جو ہمارے نرول آئی تھنک واز دا نیم, امت جی کے انہوں نے کافی فلموں میں کاسٹیومس ڈیزائن کی, واز دا ڈیزائنر. مینو تھی جو پروڈکشن ہیڈ تھی. میں جا کے مین لوگوں سے ملا, اور میں بڑا چوڑا ہو کے بیٹھ گیا چیئر پہ, کیونکہ میں کمرشل کر رہا ہوں امت جی کے ساتھ. وین ہی کم ٹو دا سیٹ, ان کے ساتھ ان کے باؤنسرز گارڈس وغیرہ تھے سارے بلیک اس میں شوٹنگ کے اندر. ان کا اورا فیل ہوا سیٹ کے اوپر. صحیح ہے. اور جب وہ وہاں پر آئے, ہی وینٹ ٹو میٹ ایوری ون بائی ہمسیلف. سنیماٹوگرافر, کیمرہ مین جسے کہتے ہیں, فوکس پلر, گیفر, ٹیکنیشینز, he went to see everyone. خود جا کے سب سے انہوں نے ہاتھ ملایا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو عزت دیتے ہیں جو اس کے قابل ہوتا ہے. بالکل. اچھا لوگ, ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا بالکل امت جی کے بارے میں. لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے کوئی پارٹی جوائن کی تھی پولیٹیکل, کہ he doesn't like Muslims. یار ان کے ساتھ جو ان کا وہ میک اپ دادا وہ کہتے ہیں وہاں پہ, جو ان کا مین جو بندہ جو ان کو فائنل ٹچ اپ وغیرہ کرتے, ہی واز مسلم. دا گائے واز ود ہم فار اوور 30 years. ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. پھر صفا پارک میں ہمارا نیکسٹ ڈے شوٹ تھا. وہ ان کے پاس نا ان کا اس وقت کیم کارڈر ایک ہوتا تھا چھوٹا سا, اس سے وہ شوٹ کر رہے ہوتے تھے سب. اور انہوں نے وہ درخت تھا ایک وہاں پہ, انہوں نے بولا یار مجھے یہ فروٹ کھانا ہے اس کا, آئی تھنک چھوٹے بیر ہوتا ہے کچھ, وہ انہوں نے ٹیسٹ کیا. مطلب آئی ایم ٹیلنگ یو, یو نو. اینڈ وین ہی واز لیونگ دا سیٹ, آئی واز لٹرلی ویپنگ, بیکاز آئی ہیڈ دی آئیڈیا دیٹ آئی ایم ناٹ گونا میٹ ہم اگین. آئی واز لٹرلی کرائنگ. وہ گروپ فوٹو اینڈ میں ہو رہا تھا سب کا. آئی واز ناٹ ان دیٹ فوٹو, آئی واز سٹنگ ایٹ دا بیک, اور میں بڑا آئی کوڈنٹ کنٹرول مائی سیلف. ہی چینجڈ می کمپلیٹلی. وہ جو ایروگینس ہمارے اندر پاکستان سے آتی نا, جو آپ کو وہ جو ایکٹرز اسکرپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سیٹس پہ, اور جو اے ڈی کو بول رہے ہوتے ہیں جی ہم لائنیں بتائیں, جو ان سے آپ کو ایک
مل جاتی ہے کہ جب تک آپ شور نہیں کر رہے یا آپ ایروگنٹ نہیں ہے دین یو ناٹ اے سیلیبریٹی. وہ چیز جو میں نے اڈیپٹ کی تھی پاکستان سے وہ سب نکل گیا. مجھے پتہ چل گیا اصل میں ہے کیا. صحیح بات. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کال کرتے ہیں ہاں بھائی کر لو گے, یہی سین ہوتا ہے. یہ تو ہر جگہ ہے نا, مطلب یہ آپ کو ٹیلنٹ سائڈ پہ بھی نظر آئے گا, یہ میکنگ سائڈ پہ بھی نظر آئے گا, پروڈکشن سائڈ. لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا دے آر ویری پروفیشنل پیپل, ویری پروفیشنل پیپل. انڈین گورنمنٹ جیسی بھی ہو لوگ وہاں کے بہت اچھے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. میں نے بڑے پھر میرا دوست تھا سعد, ابھی بھی ہے, ٹچ میں نہیں ہم, تو ہنی سنگھ نے افطار پارٹی دی تھی, کافی لوگوں کو دی تھی. سو آئی واز آلسو انوائٹڈ, آئی وینٹ دیئر. بڑا میرا اچھا انٹریکشن ہوا اور ہم نے افطاری کی ساتھ. ناٹ مسلم بٹ وہ اچھا ایک ہمارا, انہوں نے اچھا لگا کہ مسلمس کو انہوں نے بلایا سارے. تو سر سیٹ پر آنے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا اور رنبیر کپور کیسے ہو؟ امیتابھ بچن You resemble a lot with Ranbir Kapoor. یار یہ میں اپنا اب مجھے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس سے. پتہ ہے یہ ابھی میں آپ کو بتایا تھا می ٹو کی شوٹنگ کر رہا ہوں ایک فلم میں, آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یو ول لو اٹ. صحیح ہے. وہاں بھی کافی یہ میں ایون میں رنبیر سے ملا بھی تھا ایک دفعہ, میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کیا ہوا تھا. رشی کپور اللہ اب تو خیر پاسڈ ہوئے. بالکل ان کے ساتھ ان کی جو مدر ہیں نیتو جی کے ساتھ سب میرے وہ آئے ہوئے تھے. اپنا بے شرم ایک فلم تھی اس کا پروموشن کرنے آئے ہوئے تھے اوبرائے ہوٹل میں, یہ بزنس بے پہ وہ ہوٹل ہے. صحیح. تو میرا اتفاق ایسا ہوا, میں وہاں پہ کسی کام سے تھا بزنس بے کے اندر. آئی گاٹ ٹو نو دیٹ دیر میرے کافی فرینڈز ہیں جرنلسٹ ہیں, تو میں چلا گیا ادھر. تو اس پہ آئیں گے بعد میں کچھ بڑی بیچ میں بات کر رہا تھا. ہنی سنگھ یس اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہنی سنگھ جی کے ساتھ پھر وہاں پہ بڑا اچھا وہ رہا. انہوں نے مجھے پھر پاس دیا. ایک ہم شو کر رہے تھے 9/11 ہنگامہ, اس میں عاطف بھائی بھی تھے, عاطف اسلم تھے, اور وہ سنگر تھے, بڑے اچھے سنگر ہیں, بدتمیز دل جنہوں نے گایا ہے. بدتمیز دل گایا ہے کہیں, اور وہ بھی گایا انہوں نے کہیں تو ہوگی وہ دنیا جو جہاں تو میرے ساتھ ہے, وہ بھی ان کا ہے. مطلب گائے ویئرز ہیڈ. تو ان لوگوں کا کانسرٹ تھا, تو مجھے پریمیم انہوں نے پاس دیا. مطلب ایک بات بتا رہا ہوں, دے آر ویری ویلکمنگ پیپل. ٹھیک ہے, they know how to respect artist. ٹھیک ہے, human and anyone. ٹھیک ہے, they're going to respect you, will respect them back. They'll make you respect them. بالکل. That's what I learned. Then I met a lot of people from India. I met Shanu Sharma. She's the casting division head of Yash Raj Films, and there is a history. I'm going to tell you about that. تو بس یہی تھا. اب آپ وہ ہم جو بات کر رہے تھے اب وہ کر لیتے ہیں. بیک ٹو کہ یار جب آپ امیتابھ بچن کے ساتھ جب شوٹ کر رہے تھے تو انہوں نے سیٹ پر آ کے یہ پوچھا اور رنبیر کپور کیسے ہو. اچھا, رنبیر کپور والی بات. یار یہ تھینک یو رنبیر, مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے رنبیر کپور سے. ویسے کافی میری بیوی بھی شو دیکھ رہی ہوگی. خیر, تو یہ کہ نہیں, رنبیر کپور ہی از اے بریلینٹ ایکٹر. میں نے اچھا وین یو آر گڈ لکنگ تو آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانا کہ آپ بڑے اچھے ایکٹر ہیں. لوگ بولتے ہیں آپ لکس پہ چلتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک میں نے اتنا اچھا ایکٹر نہیں دیکھا جو کہ اتنا گڈ لکنگ بھی اور اتنا اچھا ایکٹر بھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اٹس اے کمپلیمنٹ کہ اگر آپ مجھے ریزیمبل کر رہے ہیں. میں تو خیر بالکل بھی. اچھا یار سلمان بھائی, وہ سلطان والی بات کیا ہوئی تھی یار؟ تو پرانی ہو گئی. لیکن بات یہ کہ پیپل مے ناٹ بلیو اٹ. وہ شاید ان کو لگے کہ بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کچھ ہوا اس طرح سے تھا کہ جو میں آپ کو شو بتا رہا تھا ادھر میری ملاقات ہوئی تھی شانو سے. تو انہوں نے پھر مجھے بولا کہ آپ نا ہمیں مونولاگ بھیجیے گا اپنا. ٹھیک ہے, تو میں نے پھر ان کو مونولاگ وغیرہ بھیجا. دین آئی گاٹ کانٹیکٹڈ آن فیس بک. دے ور ڈوئنگ اے فلم, یش راج کے بینر کی مووی تھی.
اور اس میں سپورٹنگ کیریکٹر تھا یہ. نائس. آئی اسٹل ہیو دیٹ اسکرپٹ وتھ می, جو انہوں نے مجھے پارٹ بھیجا ہوا تھا. میں نے خیر ان کو کر کے بھیجا جہاں پہ ان کی اور اسٹوڈیو تھا, وہاں بیٹھ کے میں لکھتا بھی تھا. صحیح. میرے دوست کا ہے جنید اوان کا. صحیح ہے. تو وہاں پہ ہم کریٹیو پروسیس, اچھا ہی ہیلپ می ود دیٹ پلے کہ مجھے کیسے ان کو اچھا کرنا ہے. لو یو جنید بھائی. تو اب وہ ہم نے خیر وہ کیا. اچھا ایک تو سلسلہ یہ ہوا جب انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا نا, آئی کوڈنٹ آنسر دیم آن ٹائم کیونکہ وہ میسج ریکویسٹ میں چلے آتے ہیں. تو پھر میں نے میرے ایک بہت اچھے پاکستان کے بڑے ڈائریکٹر ہیں, آپ جانتے ہوں گے, فرقان ٹی صدیقی. فرقان بھائی کو میں نے کال, موٹے سے, جی بھائی فیملی فرینڈ. تو فرقان بھائی کو میں نے کال کی, میں نے ان کو بتایا فرقان بھائی اس طرح سے میسج آیا ہوا, بڑا ڈیلے ہو گیا, اب کیا کروں. انہوں نے مجھے بولا تم کال کرو, پاگل ہو تم, ویٹ کر رہے ہو, تم نے کیسے مس کر دیا. اچھا آئی کال دیم اسٹل, انہوں نے مجھے تھوڑا سیریسلی لے لیا اور مجھ سے انہوں نے منگوا لیا. میں نے ان کو مونولاگ بھیج دیا اپنا. صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی اسسٹنٹ تھی چارمی, اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا اینڈ دے ور لائک کہ وی آر گونا یو نو شارٹ لسٹ یو فار دس پروجیکٹ, اور ہم آپ کو جو ہے وہ لیٹر بھیجیں گے. اس کے بعد جو اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کون سی فلم ہے, کیا ہے, کیا نہیں, مجھے اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا کہ سلمان خان وڈ بی دا لیڈ آف دس فلم. مجھے بس یہ پتا تھا آئی ایم گیٹنگ اے سپورٹنگ کیریکٹر, پیسے بھی اچھے دے رہے ہیں اور صحیح ہے. مجھے ایک اچھے میں یش راج سے جو ہے وہ شروع کر لوں گا انڈیا میں. حالانکہ میرا کوئی ایسا پلان تھا نہیں. میرا پلان یہ تھا کہ پاکستان میں آئی اسی وجہ سے تھا کہ میں یہاں پہ کام میں, آئی واز ینگ, آئی واز ناٹ ویری میچیور, بٹ ایک ویژن تھا. مائی گرینڈ فادر وانٹڈ ٹو یو نو ڈو اے لاٹ فار دا انڈسٹری, بٹ انفارچونیٹلی نہیں کر سکی. ہی واز سیک, ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے کرنا چاہیے جو میرے گرینڈ فادر کرنا چاہتے تھے. کنٹینیوئنگ دی جرنی. جی, وہ بھی, ہی واز اے ویری گڈ مین. پیپل اسٹل ریمبر ہم ود ہز گڈ ڈیڈس. ہی ہیلپ لاٹ آف پیپل. امیزنگ. تو میں ان کو بڑا انسپائر ان سے ہوں, اپنے گرینڈ فادر سے. تو اینی ویز وہ ادھر ہی آتے ہیں. تو فائنلی یو نو آئی گاٹ فائنلائز فار دیٹ کیریکٹر اینڈ آئی واز ویری ہیپی. یہاں پہ مجھے ایک, اس میں میں نے ایک اس وقت سوپ کیا تھا پاکستان میں, اینڈ آئی واز آفرڈ اندر پروجیکٹ, وہ میں کر رہا تھا ریئل ٹائم اسی وقت. پھر ایک اسکرپٹ میرے پاس اور آیا تھا کرنے کو. میں نے نیا پاکستان میں کام شروع کیا تھا. میں جب دبئی سے آیا تھا کراچی, تو ایک ڈی پی ہیں, سنیماٹوگرافر ہیں سلمان رزاق, ان کے ساتھ میں نے 2 کمرشلس کیے تھے. اور اس کمرشل میں جو میرا بیٹا بنا ہوا تھا, ان کے فادر ڈائریکٹر تھے زاہد محمود. تو زاہد بھائی نے مجھے دیکھا ادھر سائڈ پہ, انہوں نے بولا یار تم ایکٹنگ کیوں نہیں کر رہے ٹی وی پہ. تو میں بولا آئی وڈ لو ٹو ڈو اٹ. انہوں نے مجھے پھر بگ بینگ بلایا, تو میں وہاں پہ گیا اینڈ کوئی اسکرین ٹیسٹ کچھ نہیں ہوا. دے ہائرڈ می فار اے پروجیکٹ. 50 ایپیسوڈس مجھے دے دی انہوں نے. آئی اسٹل ریمبر مجھے انہوں نے جب کاسٹ کیا تھا اس کے لیے, میں سیٹ پہ گیا اینڈ رائٹر واز رائٹنگ مائی سینس. آئی ڈڈ ناٹ گیٹ دا اسکرپٹ. رائٹر واز رائٹنگ مائی سینس اینڈ یو نو ہی ہینڈڈ می اوور ٹو پلے دیٹ پارٹ. اس طرح سے میں اس ڈرامے میں گیا تھا اور 19 ٹیکس میں نے دیے تھے. اور مجھے اسکرپٹ نہیں ملتی تھی. نہیں آئی واز ناٹ ویری گڈ ایکٹر ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد میں نے ورک شاپس لیے. صحیح ہے. اس کے بعد میں نے لیے, پھر میں نے سیریسلی لیا اس چیز کو. پہلے تو مجھے پلیٹ میں مل گیا سب, صحیح ہے, میں بڑا وہ بھی تھا کہ یار نہیں مجھے سب کرنا ہے. تو مجھے ایک ایکٹریس تھیں اس میں, سینئر ایکٹریس ہیں, انہوں نے مجھے بڑا ہیلپ کیا. اور بیک یارڈ پہ لے جا کے انہوں نے مجھے ریہرس کرایا, بیٹا ایسے کرو, یو نو یو گاٹ ٹو گیو یور ایکسپریشنز لائک دس, اس طرح سے آپ کو کرنا ہے, ایسے ہولڈ کرنا ہے جیسے وہ. تو خیر سم ہاؤ میں نے وہ بس کر لیا پروجیکٹ. لیکن زاہد بھائی نے مجھے بڑا ہیلپ کیا اس میں تھرو آؤٹ دا جرنی. تو دوسرا جو سبجیکٹ تھا جس پہ ہم نے کام کرنا تھا, وہ بھی زاہد بھائی کا ہی پروجیکٹ تھا. وہ ناول, اس کا سبجیکٹ جو تھا وہ ناول بیس تھا, آسی کے نام سے, وہ ایم انٹرٹینمنٹ کا تھا. اس میں میں نے کچھ کام کیا, دین آئی کوڈنٹ کنٹینیو اٹ. مجھے میری کوئی ریزرویشنز آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یار میں اس طرح, میں چاہتا ہوں کہ, حالانکہ پیپل ور سپورٹنگ می, wanted to bring me on mainstream کہ یار this guy has the potential even though I did not have potential at that time.
ٹھیک ہے. میں شاید دل بھی توڑیں کافی لوگوں کے, اور میں زاہد میں آئی ایم ریئلی سوری بیکاز ہی سپورٹڈ می اے لاٹ. میرا پہلا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا, ہی گیو می اندر پروجیکٹ. میں نے خیر ایکٹنگ چھوڑ دی تھی پھر اس وقت پاکستان کے لیے, بیکاز میرا دماغ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا کہ انڈیا سے آفر آ گئی ہے. تو خیر ہوا یہ سرجیکل اسٹرائکس ہو گئے, اور اس کے بعد جو آئی کوڈنٹ گو, آئی گاٹ ڈپریسڈ کہ یو نو وین یو ور تھنکنگ کہ یار آئی ایم گونا گو دیر, بینر سے آؤں گا پھر یہ. لیکن اب وہاں کا جو ایکسپوجر ہے آپ نے دیکھا یہ, اب مجھے انڈیا سے کبھی بھی کال آئے گی نا, آئی وونٹ گو دیر. صحیح ہے, کبھی بھی آئے گی, آئی ول نیور ورک فار, آئی ول اونلی ورک فار مائی کنٹری. ٹھیک ہے, آئی واز بورن ہیئر, میں یہیں مروں گا, یہیں کام کروں گا. میں ہالی ووڈ میں کروں گا کام, میں آلریڈی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں پری ویژولائزیشن بنا رہا ہوں, جو ایک اینیمیشن ہوتی ہے فلم سے پہلے, اسٹوری بورڈ کی جگہ اب لوگ پری ویز بناتے ہیں. تو میرے پاس ہیں کمپوزیٹرز ہیں, ماڈلرز ہیں, ایسٹ کریٹر مطلب اینیمیٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, فلموں کی پریس ریلیز ہیں وہاں پر اسٹیٹس کی, کافی سارے ہیں پبلشرز, ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, بکس بھی کر رہے ہیں. امیزنگ. تو اب بس یہی ہے کہ یار آئی ول نیور ورک فار انڈیا. دا ریزن از ان کی گورنمنٹ نے بڑا مطلب ان کا میڈیا جو ہے اٹس ویری ٹاکسک. لوگ بہت اچھے ہیں انڈیا کے لوگ. آپ وہاں پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں, دلی کے لوگوں سے آپ ملیں گے, آپ کو لگے گا آپ لاہور کے لوگوں سے مل رہے ہیں. اوکے, بالکل ویسے ملیں گے. میرے انڈین زیادہ فرینڈس تھے دبئی کے اندر, پاکستانی کم تھے. دیٹ ویل کنیکشن یار. ایگزیکٹلی. اور ممبئی کے لوگ آپ کو لگیں گے کراچی کے لوگ ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, ویری. اور ان کو وہ پولیٹیکل ان کی اوپینین وہ ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں. واٹ ڈو دے وانٹ؟ دے وانٹ اے سکسیزفل لائف, اے ہیپی لائف. ٹھیک ہے, منڈے ٹو فرائیڈے کام کریں, سیٹرڈے سنڈے انجوائے کریں. سر اتنے ہی تو ان کا میڈیا جو شور مچاتا ہے وہ تو ووٹس وغیرہ کے لیے یا اس کے لیے مچا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں کریں گے تو پھر ہمارے پارٹی کو فائدہ ہوگا یا اس پارٹی کو فائدہ ہوگا. وہ ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہوتا ہے. ہمارا میڈیا پھر بھی تھوڑا کنٹرولڈ ہے, تھوڑی تہذیب ہے, رک جاتا ہے. اچھا نہیں ہے لیکن مطلب اچھا ہے, بہت اچھا. یہ کہ اتنا اس طرح کے نہیں ہے وہ. کرکٹ میچ بھی آپ دیکھ لیں یار, شعیب اختر ایک لیجنڈری بالر ہیں, ورلڈ فاسٹسٹ بالر. آپ ایسے سپر اسٹار کو آپ پینل پہ بلا رہے ہیں اور آپ ان کو جو بات نہیں کرنے دے رہے, ان سے ایڈیوٹک کوشچنس کر رہے ہیں. بالکل, مطلب اتنا بلو دا بیلٹ انڈیا ہوتا ہے. سر یہاں پہ بھی ہوتا ہے, یہاں پہ بھی اینکر کو کسی کو دبانا ہوتا ہے تو بلو دا بیلٹ چلا جاتا ہے. ہاں, اتنا میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں. ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ڈو اگری ود یو, مگر لمیٹیشنز ہیں. ایک بیوقوف آدمی تھا نعمان پتہ نہیں کون, وہ جی آپ میرے شو سے چلے جائیں. پتہ نہیں یار, مطلب کبھی کیا میں بولوں یار, آپ کس سے بات کر رہے ہیں. شعیب اختر از امیزنگ, ہی از اے سیلیبریٹی. ٹھیک ہے, وہ سیلف میڈ بندہ, ہی کوڈ ناٹ واک وین ہی واز اے کڈ. ٹانگوں میں مسئلہ تھا ان کے. بیکیم ورلڈ فاسٹسٹ بالر. بالکل, سپر اسٹار کی جب تک ہم اپنے سپر اسٹارس کو, علی ظفر بھی کیا بات کرتے ہیں, یہی بات تو کرتے ہیں. جب تک آپ ویلیو نہیں کریں گے اپنے لوگوں کو, تب تک آپ کیسے آپ امیجن وہ کرتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ انڈسٹری گرو کرے گی. آپ خود اپنے آپ کو فن خان سمجھنے لگ جاتے ہیں. جو فن خان ہے اس کو فن خان سمجھو نا یار, وہ اس کی قدر نہیں ہے. یہ ہے یہاں پہ یہ سب سے چیز ہے کہ یار آپ نے انڈسٹریز میں کیا فرق پایا. پاکستانی انڈسٹری, پھر یہاں پہ بھی انڈسٹری کے اندر یہ ہے کہ ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری, اور پھر ایک وقت آپ نے کام کیا انڈین آرٹسٹ کے ساتھ. تو کیا فرق ہے پروڈکشن لیول سے, ایکٹنگ کے حساب سے لیول سے؟ ایکٹرز میں بولوں گا کہ پاکستان میں بہت اچھے ایکٹرز ہیں. ایسے نہیں کہ صرف انڈیا میں اچھا, انڈیا میں تو بہت اچھے ایکٹرز ہیں, پاکستان میں بھی اچھے ایکٹرز ہیں. بالکل, آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, فواد خان گئے وہاں پہ اور ودن چھا گئے. بالکل, لٹرلی چھا گئے. مطلب دیپیکا جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئی. بالکل بالکل صحیح ہے. مطلب الحمد للہ پاک نے ماشاء اللہ ان کو بڑا, فواد بھائی یور گڈ, اتنے خوبصورت انسان اور اتنی اچھی پرسنالٹی, یہ رہا اتنا اچھا اورا. مطلب ہم کون نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے نعمان اعجاز ہے یار, بریلینٹ ایکٹر مین. ٹھیک ہے, صحیح بات. جاوید شیخ صاحب ہیں, ایور گرین, ان کی اسمائل ہی کافی ہے.
لیجنڈ. مطلب آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس صاحب میں بات کر رہا ہوں, آپ زاہد اتنے کمال کے ایکٹر ہیں, اتنی کوئی کمال کی آواز ہے, میں تو لٹرلی ان کے کانٹینٹس اب دیکھنا شروع کیے ہیں, اور ویری انسپائرنگ اسٹوری. اور ان کے کانٹینٹ اب تو یوٹیوب پہ بھی وہ آ گئے. میرے جو سنیماٹوگرافر تھے ابھی جو میں نے فلم کی ہے می ٹو, انہوں نے پروڈیوس کی ایک اور شارٹ فلم, میں نے انہوں نے مجھے کام دکھایا زاہد, ہی از ویری گڈ. ان کا میں نے کام دیکھا, آواز, وہ بے شرم ان کا پہلا ڈرامہ تھا نا جس میں وہ انہوں نے دھوم مچا دی تھی یار لٹرلی, اور انہوں نے کافی اپنے آپ کو بھی سیٹ کیا ہے. پہلے کتنے تھے اب کیسے ہو گئے. ان کی ایک جرنی ہے یار, ان کی میں نے ان کے ایک پوسٹ پڑھا تھا انسٹاگرام پہ, بہت لمبا چوڑا وہ تھا, میں نے صحیح سے پڑھا وہ, اور مجھے لٹرلی فیل ہوا ان کے لیے کہ یار دس گائے ہیز ورکڈ سو ہارڈ لٹرلی. ٹھیک ہے, ہی ڈیزروز ٹو بی ہیئر ویئر ہی از رائٹ ناؤ. بالکل, بہت بہت محنت کی ہے, اور ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں, ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, ایسے نہیں ہے. مسئلہ کہاں پر آتا ہے, اب ہم بات کرتے ہیں پرابلمس کی, اور ہم کوشش کریں گے کرٹیسائز نہ کریں, ہم صرف جو ہمیں میری آبزرویشن ہے بالکل بالکل ٹھیک ہے اسی پہ ہم بات کریں گے. بالکل. میکرز کا تھوڑا سا ایشو ہے پاکستان میں. صحیح ہے. میں نے کیا کافی ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا, بہت بڑے نامی. اب یہ کہ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, جی وائڈ لے لیں, 2 کلوز لے لیں, شولڈر چلو ہو گیا شوٹ. صحیح. کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ادھر, کچھ بھی نہیں ہے بھائی, لائک کرتی ہے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, اب ان میں وہ آگے کہتے ہیں کہ یار ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے, کام اس پہ چل رہا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ بن رہا ہے. میں نے تو لٹرلی ایسا سین دیکھا ہے, اسپانسرز آ رہے ہیں کہ ڈائریکٹر اور کیمرہ مین نا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یار کون سا شاٹ اچھا لگے گا یار مجھے بتا. نہیں اچھا کیا لگے گا, یہ کہ آپ نے وائڈ لے لیا, ہاں وہ بھی آپ نے اسٹڈی شاٹ لیا. اب تھوڑی میں اسکرینس دیکھتا ہوں کہ بھائی چلو کیمرہ پین ہو رہا ہے, ترقی ہو گئی. ایک بات ہے, صحیح ہے بھائی, کمپیکٹ تو لے لی ہے, بس یہی ہے اس میں بھی. اور ایکٹرز جو میں دیکھتا ہوں جن کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, جس وجہ سے میں نے چھوڑا ٹی وی, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, اے ڈی کو بول رہے ہوتے ہیں لائنیں بتا دو. واٹ دا ہیل یار, مطلب آپ یو آر این ایکٹر, آپ ہالی ووڈ میں اسکرپٹ سیٹ پہ ذرا مجھے لے جا کے دکھا دیں, آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا وہ ڈائریکٹر دوبارہ. بالکل صحیح ہے. اب یہ بولتے ہیں کہ جی یہاں پیسے اتنے اچھے نہیں ہیں, ایک ٹائم پہ 3 پلیس کر رہے ہیں, 3 پروجیکٹس کر رہے ہیں جو ٹی وی کے ایکٹرز ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے, ہمیں اتنے اس طرح کے, لیکن میں نہیں مانتا اس چیز کو. بالکل ایسا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بڑے اچھے پے رولس پہ ہیں وہ, مطلب اچھے ان کو آفر ہوتے ہیں, لمسم پر ڈے والے بھی اچھے چل رہے ہیں, مطلب دے آر میکنگ منی, دے آر ناٹ ڈوئنگ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گرو. آئی مین دے نو دیٹ یو نو ول بی کیپ آن ورکنگ, ہمیں ملتا رہے گا, یہ پلے ہوگا, آگے دوسرا مل جائے گا, سوپ مل جائے گا, سیریل مل جائے گا, ہم کرتے رہیں گے. ان کا وہ نہیں ہے کہ یار میں امپروو کروں اپنے آپ کو, یا میں مطلب کہ میں اپنی اسکرین کو میجیکل بناؤں. میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے یہ. علی خان ایک ایکٹر واحد ایسے ہیں جن کے ساتھ جب میں نے کام کیا تھا, ایک میں نے فلم لکھی تھی ریڈ روم, وہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے. زینب قتل کیس ہوا تھا ایک, بالکل 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 بالکل. تو اس پہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی تھی ڈاکٹر شاہد مسعود نے, پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. تو میں نے خیر وہ زینب قتل کیس سے ریلیٹڈ نہیں لکھا, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ ریڈ روم, اباؤٹ ڈارک ویب, ہاؤ اٹ ورکس. تو مطلب بیسکلی انٹرنیٹ جو ہم یوز کرتے ہیں نا وہ بڑا لمیٹڈ ہے. ہم سرفیس, ہم جہاں پہ سرچ انجن ایکسیس کر سکتے ہیں وہ, دین دیر از ڈیپ ویب, سرفیس کے نیچے. ڈیپ ویب پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جتنی بھی بلیک چیزیں ہیں, نہیں ڈیپ ویب بیسکلی کنٹری کے جو آفیشیلز ہیں ان کے جو انٹرنل سرورز ہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں, یا کمپنیز جو ہماری جو انٹرنل سرور وہ ڈیپ. دین دیر از ڈارک ویب. ڈارک ویب بیسکلی جب بنی تھی تو اس کو جرنلزم کے لیے بنی تھی کہ جرنلزم جو بریچ نہیں ہو, ٹھیک ہے. لیکن اب وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں, اور آپ نے سنا بھی ہوگا, میں نے تو سنا یہ دیکھا نہیں ہے, کہ لیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, پیپل آر بائنگ ویپنز, بڑے جو ہے وہ آپریشنز وہاں پہ وہ ہو جاتے ہیں. سبجیکٹ کہیں اور ہی چلا گیا وہاں, ڈرگس لوگ منگواتے ہیں, پتہ نہیں کافی کچھ ہوتا ہے. وی ہیو سین اے لاٹ آف فلمس اینڈ وی ہیو ہرڈ اے لاٹ آف اسٹف. پھر دین دیر از ریڈ روم. اس میں کیا ہوتا ہے, لائیو ہیومن سلاٹرنگ ہوتی ہے, اینڈ یو نو پیپل پے تھرو کرپٹو کرنسی, یو نو, اینڈ دے ٹیل کہ بھائی آپ یہ کریں اس کے ساتھ, اینڈ آئی ول پے یو دس مچ اماؤنٹ.
that's reality. یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, پاکستان ہو گئی, بنگلہ دیش, انڈیا بھی ہے, اور یہ جو اس طرح کی یہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ ہائر ہوتے ہیں, دے میک فلمس آف یہ جو چائلڈ ابیوز ہو گیا, جو بھی دوسری چیزیں, اور یہ سکھ لوگ دیکھتے ہیں آن بریڈ میں, انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. ہاں بہت پیپل لائک ٹو واچ دس کائنڈ آف اسٹف. بہت آف دا ٹاپک چلے گئے, بیک ٹو دا ٹاپک. Like, I would love to know about the academics. مطلب جو اب آپ نے ورک شاپس لیں, what was the experience and کیا وہاں سے آپ نے لرننگ اسٹارٹ کی as in being an actor, for the journey of being an actor? پہلے تو میں پراپ تھا, ایکٹر نہیں تھا, بس ایسے ہی سیٹ پہ. لیکن جب میں نے پھر وہ اسٹڈی کیا, ٹھیک ہے, آئی گاٹ ٹو نو میتھڈالوجی آف ایکٹنگ, ٹیکنیکس کیا ہیں, کیمرا وہ کیا, جیسے لیٹس سے آئی ایم لوکنگ ان ٹو اے کیمرا, سو اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, سو آئی ہیو ٹو لک ایٹ یو ود دس کیمرا اینڈ یو نو ود دس آئی, اور یہ جو میری آنکھ ہے یہ اس طرف رہے گی, تو اس کا مطلب یہ کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو بٹ اٹینشن سیک میری جو ہے وہ آڈینس کی طرف ہے. صحیح ہے. تو بیسک چیزوں سے لے کے ٹھیک ہے, وائس ڈلیوری, اس کے بعد میتھڈالوجی آف ایکٹنگ, ٹیکنیکس ہو گئی, میتھڈ ایکٹنگ, کافی لوگ میتھڈ کرتے ہیں, صحیح ہے. میتھڈ ایکٹنگ خیر اتنی کوئی آسان چیز نہیں ہے کرنا. بالکل بالکل. ابھی آپ کو میں نے سین دکھایا اپنا ایک, ہاں صحیح ہے. تو تو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. ابھی میں جو یہ می ٹو جو پروجیکٹ ہے, میں اپنے دوست, میرے دوست نے بڑے اچھے, احمد رضا, the guy is very talented, he knows frames, lighting بہت زبردست کرتے ہیں وہ, اور فریم کی ان کو نالج ہے. سب سے اچھی چیز مجھے ان کی یہ لگی, the reason I worked with him on this project, اور آگے بھی میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں, اور the reason is وہ ٹریٹمنٹ کی طرف ان کا دماغ زیادہ ہے. صحیح ہے کہ یار ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کو ڈیفیکلٹ بناتے ہیں, اس کو ایسا بناتے ہیں. ہی وانٹس ٹو چیلنج ڈائریکٹرز آف پاکستان جو بھی کام کر رہے ہیں. یہ چیز مجھے, اچھا یہ کوئی نیگیٹو وہ نہیں ہے, یہ بڑی پازیٹیو اپروچ ہے کہ یار اف آئی کین ڈو دس you can do better because you guys have been doing this for since ages. بالکل. اور ریسورسز بھی ہیں ان کے پاس, ریسورسز ہمارے پاس بھی بڑی اچھی ریسورسز ہیں. یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ پاکستان میں جتنی ENG آئی ہے امریکہ سے وہی لے کر آتے ہیں, انہوں نے سب کو ڈلیور کیا. تو ریسورسز ایسے نہیں کہ ہمارے پاس بھی بڑے نیکسٹ لیول اکوپمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, لائٹس بھی بڑی زبردست ہیں. کوموڈو پاکستان میں جو کیمراز ہیں ابھی وہ وہی لے کر آئے, ٹھیک ہے. ارے الیکزا ہے, ریڈ ہو گیا, ڈریگن, ایک سے ایک کیمراز ہیں مطلب. اور ہم نے ملٹی فریم شوٹ کیا, ایسا نہیں کہ جیسے وہ ہوتا نا یار, ایک یہاں پہ ایک شاٹ لے لیا کلوز, یہاں سے لے لیا, ہمارے جو ہے وہ ملٹی کیمراز تھے سیٹ کے اوپر. یہ والے جو پروڈکشن ہے جی, یہ چیز کمرشل کی طرف تو جا سکتی ہے نا, ایز این ڈی وی سی ہو گیا, یا پھر اپنا فلم جو سینما فلمز ہیں, کمرشل فلمز. تو یہ اس طرح کے ڈائریکٹرز ہمارے ابھی انڈسٹری میں نہیں ہیں. یہ اب آ رہے ہیں, اب ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایز اے گھوسٹ رائٹر میں نے کام کیا, ٹھیک ہے. ہالی ووڈ کی کچھ مووی, اے لسٹ فلمس کی بات نہیں کر رہا, کچھ مڈ رینج فلمز ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دے ڈڈ گڈ بزنس. آئی ایم ناٹ گونا نیم دیم کیونکہ میرا کانٹریکٹ ہے. صحیح ہے. تو اور مجھے کوئی شرم نہیں بات بولنے میں کہ بھائی میں نے پیسوں کے لیے گھوسٹ رائٹنگ کی ہے. تو اب یہ کہ میں, یہ می ٹو سبجیکٹ ہے, یہ عامر بھائی مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, چائے پی رہے تھے ایک ڈھابے کے اوپر, دعا ریسٹورینٹ تھا. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے نا بولا یار یہ سبجیکٹ کرنا ہے. میں بولا یار پتہ نہیں آپ کیا آئیڈیاز لے آتے ہو, مطلب یہ می ٹو چھوڑو موومنٹ, کیا وہ کھانا خود بناؤ, یہ وہ آپ کیا لے آئے. میں بولا نہیں سبجیکٹ تو سنو یار, تم سنو تو صحیح. اٹ واز ہز آئیڈیا. تو میں نے سنا سبجیکٹ, میں بولا یار عامر بھائی آپ نا یہ کسی اور سے لکھوا لو, مجھے چھوڑو یار, میرے سبجیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مجھے کچھ اور کرنا ہے. پھر اب جو ہے انہوں نے ایک پروڈکشن ہے, کینیز پروڈکشن, دے آر ویری گڈ پیپل, ویری کوآپریٹیو پیپل, بہت. انہوں نے جو ان کی CEO ہیں, شی از اے ویری کائنڈ لیڈی, اور بہت اچھا انہوں نے ہمارا خیال رکھا سیٹ پہ. ان کی ٹیم بڑی اچھی ہے, اس میں نام ہے کمیل ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, ویری پازیٹیو پیپل. تو ان کو یہ سبجیکٹ دیا گیا, دے لوڈ اٹ اینڈ دے سیڈ کہ بھائی لیٹس گو ہیئر اینڈ ڈو اٹ. تو عامر بھائی نے پھر انیشیٹو لیا اس کا, دین وی روٹ دا اسکرپٹ. اچھا اس میں بڑا ٹیم ورک ہوا, جو اس میں میرے ساتھ ایک ایکٹریس تھیں زینب,
بہت بہت کمال کی ایکٹریس ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ایسا کہوں گا کہ میں نے ایسی پرفارمنس نہیں دیکھی پاکستان میں ایکٹریس کے, اتنا ایکسٹرا مائل وہ گئیں اس کو لے کے. اٹ واز ویری چیلنجنگ فار می یو نو ٹو کیری دا فلم وین آئی سو ہر پرفارمنس. ٹھیک ہے, تو اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہر سین میں تھا کہ فلم ہے ہی کیا نام ہے اس کا میرے اوپر ہے, ڈائریکٹر کا میں کیریکٹر کر رہا ہوں, ایروگنٹ ہے, سرکاسٹک بھی ہے, اگریسو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سرکیزم بھی لے کر آتا ہے بیچ میں. پھر اس کا پاور, پہلے پاور دکھایا, پاور شیٹر, بہت بہت مشکل کام تھا جیسے بندے کے لیے, اور میں بڑا جسٹس بھی کرنا چاہ رہا تھا. اللہ کا شکر ہے 100% تو نہیں لیکن 70% تک میں نے مجھے لگتا ہے ڈلیور کر دیا. اب لوگوں کے اوپر ہے اگر ان کو کیسا لگتا ہے, دے لائک اٹ, تو بالکل ہم اس طرح کے سبجیکٹ سے پھر کام کریں گے اور ایسے کانٹینٹس بنانا چاہیں گے اور بھی. بالکل. تو خیر زینب نے ان کے ڈائلاگس لکھے, پھر میں نے اس کا اسکرین پہ لکھا. ہم نے ٹیم نے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو ہے اس پہ, اس کو میں یہ کہوں گا کہ ہر بندے کی ایفرٹ ہے اس میں. عامر بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, زینب بھی ساتھ تھیں, میں ہی بیٹھا ہوا تھا. ہم نے ساتھ بیٹھ کے اس کا جو ہے وہ اسکرین پلے لکھا, اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی. پھر ہم نے ریہرسلس کی. یہاں پہ لوگ ریہرسلس نہیں کرتے پاکستان میں, ہم بلاکنگ نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. ہم نے یہی چیز, سنیماٹوگرافر بھی سیٹ پہ تھا, مارکنگ کی انہوں نے, مارکنگ کی ادھر. ہم وہاں سیٹ پہ جب لائٹ وغیرہ مارکس ہو رہی تھیں, فریمس مارک ہو رہے تھے, وہاں پہ ریہرس کر رہے تھے. ہم نے 12 سینس نکالے یار دن کے اندر, اور وہ 12 سین وہ نہیں کہ وائڈ لے لیا کمپیکٹ, ٹریٹمنٹ والے 12 سین نکالیں. احمر رضا جو ہے وہ یہ ڈائریکٹر ہے. یہ بھی بلیسڈ ہیں وہ کہ ان کو جو ٹیم ملی نا وہ کوآپریٹو ملی. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں جب آپ کیپٹن آف دا شپ جو ہے, when he is willing to go extra mile, تو آپ کا جذبہ بڑھتا ہے. ہم نے صبح 9 بجے شوٹ شروع کیا, ٹرسٹ می وداؤٹ اینی بریک. 9 بجے سے میں کام شروع کیا ان کے ساتھ, اور میرے سینس مطلب ایسے تھے کہ چلے, ہر سین میرا تھا فلم میں. ایکٹریس کو تھوڑا پریولیج مل گیا آرام کرنے کا, وہ سو بھی گئیں, مجھے موقع نہیں ملا. تو یہ کہ صبح 9 بجے سے ہم نے کام شروع کیا, اور اگلے دن صبح 7 بجے کام ختم ہوا. ایک دن میں ہم نے پوری فلم شوٹ کیا. شارٹ فلم ہے, ٹھیک ہے, 20 منٹس کا آئی تھنک اسکرین پلے نکلا اس میں, جو کہ ابھی پوسٹ ہو رہی ہے اس کی, میں نے دیکھی, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ سلمان بھائی ریلیز کب ہو رہی؟ یہ دیکھیں میں نام نہیں لوں گا, لیکن پاکستانی کچھ پلیٹ فارمز ہیں, دے آر لونگ دا سبجیکٹ, اور وہ کریں. اور انڈین OTT بھی ہیں کچھ جن سے بات چل رہی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ کسی پلیٹ فارم پہ آئے اور لوگ اس کو دیکھیں اور پسند کریں. اور اگر لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, آئی پرومس میں 2 اس سے بھی اچھے سبجیکٹس جو ہیں اسی طرح کی ٹریٹمنٹ والے, میں دسمبر سے پہلے دونوں سبجیکٹ جو ہے وہ کوشش کر کے لے آؤں گا. ٹھیک ہے. یہ سلمان بھائی اس والی فلم کے لیے, شارٹ فلم کے لیے آپ نے کچھ ہوم ورک کیا تھا کہ اچھا وہ چاروں جو ہم بیفور پوڈ کاسٹ جو ہم ڈسکشنز کر رہے تھے, بیسکلی اس کا ایک تو جو پاور جو اس کی کیری کرنی تھی نا مجھے, وہ میرے لیے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا, بیکاز آئی ہیو سین دیز کائنڈ آف پیپل اراؤنڈ. لیکن جو پاور شیٹر تھا, آپ ہارر موویز, اچھا اس میں ہارر ایلیمنٹ بھی ہے, آپ ہارر موویز جتنی بھی دیکھ لیں, آپ کو زیادہ تر جو پروٹیگنسٹ نظر آئیں گی وہ لڑکیاں ہوتی ہیں. اب مجھے کوئی ریفرنس نہیں مل رہا. پھر سنیل شنکر ایک بڑے اچھے ایکٹنگ کوچ ہیں, لو یو سنیل بھائی, ہی ہیلپ می اے لاٹ. ہی واز ناٹ ان پاکستان, انہوں نے مجھے جو ہے وہ فون پہ ہیلپ کیا اور مجھے گائیڈ کرتے رہے کیا کرنا. پھر میرا ایک دوست ہے سعد ضمیر فریدی, از اے ویری نائس گائے, اور ان کا میں نے کام بھی دیکھا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میرے بڑے پرانے دوست ہیں, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. پھر زینب جو میری کو ایکٹر تھیں, انہوں نے مجھے بڑا ہیلپ کیا. پھر عامر بھائی جو تھے وہ تو بس مجھے مارنے بھی تو لے ہوئے تھے, تو وہ مجھے لے گئے گجری والے گریو یارڈ رات میں. اب کیونکہ مجھے کرنا تھا, میں بولا یار یہ نکل نہیں رہا, انہوں نے بولا ابھی نکلے گا. وہ مجھے آئے بخاری پہ گھر میرے پک کرنے, وہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں پیچھے. ہم لوگ چلے گئے گجری گریو یارڈ, انہوں نے گاڑی پارک کی باہر, کہتے ہیں یار تم نا ایک چکر لگا کے آؤ, میں ادھر ہی ہوں. میں سمجھ گیا واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو, اور
میں نے دماغ میں یہ کنسیو کیا کہ یار وہ جو لڑکی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے ادھر, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لوں گا کون سے کیریکٹر, اور نہ بڑے اسپوائلرز ہو جائیں گے. آئی ریئلی وانٹ پیپل ٹو انجوائے دیٹ فلم, جو تاکہ وہ جسٹس ہو جو ہم نے بنایا. میں قبرستان کے اندر گیا, میں نے 25-26 منٹ جو ہے وہاں گزارے, اور جو وہ کھدی ہوئی قبریں ہوتی ہیں جن سے اندر, وہاں میں بیٹھا ہوا ایکسپیرئنس کیا اس چیز کو. مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ مجھے بیسکلی کیا کیری کرنا اور کیا لے کر آنا ہے اسکرین پہ. یہ رات کو ہم کر رہے ہیں, صبح کو ہمارا شوٹ ہے. آئی وینٹ ٹو ہوم, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں سلیپنگ پل نہیں لیتا, بٹ آئی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ ٹو سلیپ. آئی کوڈنٹ سلیپ. میں سلیپنگ پل لے کے سویا بھی نہیں. دین آئی وینٹ ٹو سیٹ. پھر شروع میں میرا اس طرح کا اس کا وہی پاور والا سین تھا, وہ میں کر پایا. پھر مجھے اس چیز کو واپس لے کر آنا پڑا اپنے پاس. اچھا, میں جب سیٹ پہ تھا میں زیادہ کی سے بات نہیں کر رہا تھا. میں نے بس سب کو بتا دیا تھا کہ جی میں وہ کونے پہ جو روم ہے وہاں کوئی نہیں ہے. اپنی چیئر لے کے میں ادھر ہی بیٹھا رہا, اور بس میں اپنے کیریکٹر میں ہی تھا فار 24 hours. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو یو نو, میرے خیال سے کچھ ایکٹرز یہ بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بول رہا ہوں, جو جن کو پیشن ہے ایکٹنگ کرنے کا, جو اسکرپٹ نہیں اٹھاتے سیٹ پہ. میں نے نہیں اٹھائی تھی اسکرپٹ, اور نہ میں اٹھاؤں گا کبھی. تو یہ کہ مجھے بڑا میرا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور مجھے میرے ایک بڑے اچھے دوست بنے, خالد, وہ ساؤنڈ کر رہے تھے, اور بہت انہوں نے مجھے جب شوٹنگ ہو گئی تھی, ایون جو ہمارے سنیماٹوگرافر تھے, مجھے بڑا اپریسیشن ملا. شروع میں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ پل آف کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, لیکن یہ کہ اینڈ میں سب بہت خوش تھے مجھ سے. تو میرے لیے یہ اچیومنٹ ہے. اگر لوگوں کو پسند آ جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ میں اس طرح کے سبجیکٹس کروں گا. بالکل یہ چیز یار یہ آڈینس کو بتانا ضروری ہے کہ یار کتنا کچھ جو ہے نا وہ آرٹسٹ کو ایک اپنے کریکٹر کے لیے کرنا پڑتا ہے, اور اس کو وہ چیز اپنے اندر اتارنی پڑتی ہے, اور اس سے اوور کم بھی کرنا پڑتا ہے کہ یار. اور میں چاہتا ہوں کہ ایکٹرز جو ہیں وہ یہ کریں, ٹھیک ہے, وہ جسٹس کریں بالکل رولز کے ساتھ, تاکہ میکرز جو ہیں وہ پھر رسک لے سکیں نا ایسے کانٹینٹ بنانے کے. بالکل. ابھی ہم نے جو ریڈ روم میں آپ کو بتا رہا تھا فلم بنائی تھی, میں ایکٹریس کا نام نہیں لوں گا یار, اس نے کانٹینٹ خراب کر دیا. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب سین کیا ہے, بندہ سلاٹر ہو رہا ہے اس کا بوائے فرینڈ, صحیح ہے, اب اس کو رونا اس طرح سے کہ وہ اس کو خوف دکھانا ہے. اب آنکھیں پھاڑ, خوف ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپ کو دکھانا ہے. اب وہ رو ایسے رہی ہے جیسے وہ اس کو جو ہے وہ طلاق دے کے چلا گیا. Imagine you wrote a script, sleepless nights آپ کی لگی ہوئی ہیں, ڈیووشن لگی ہوئی ہے, اور ایک بندی بوٹاکس کرا کے آ کے ناک والی آ کے خراب کر دو اس کو. میں نام نہیں لوں گا ایکٹریس کا, آئی ہیٹ یو, یو اسکروڈ اپ مائی پروجیکٹ, ٹھیک ہے. تو اس نے خراب کر دی اسکرپٹ. اچھا, پہلے شی واز ڈائنگ ٹو ڈو دیٹ کانٹینٹ, ہم نے ایکٹریس ریپلیس کر دی تھی. ریپلیس کرنے کا ریزن یہ تھا, شی ڈڈ ناٹ کم آن ریہرسلس. دین اس کے بعد وہ آ گئیں پیچھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریالٹی ضروری ہے, لوگوں کو بھی جاننا ضروری ہے. بالکل. وہ ایک رائٹر ہیں پاکستان کے بڑے اچھے, انہوں نے ایک فلم ڈائریکٹ کی تھی جو فلاپ ہو گئی, اس کی ایکٹریس تھیں وہ. تو اب وہ جو ہیں وہ آ گئیں, جی میرے کیریئر کا سوال ہے. میں بولا آپ کیریئر گھر چھوڑ دیں, کریئر کی بات کریں. تو اینی ویز شی لٹرلی شی بیگڈ فار دیٹ فلم کہ مجھے یہ فلم کرنی ہے. اوکے, ہم نے چلیں, میں کمپرومائز بھی کر لیا, ٹھیک ہے بھائی آپ کر لیں, صحیح ہے. فلم میں پیسے بھی ہم خود لگا رہے ہیں اس والی, ہمارے پاس کوئی فائنینسر نہیں تھا اس وقت, اور ہم الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن بات یہ کہ یار کمائے ہوئے پیسے نا یار, محنت سے کمائے, وہ بھی خراب کر دیا سارا. پھر پوسٹ کے اوپر اچھا ایکٹنگ کو نہیں دیکھنی, جی میرا یہ نظر آ رہا ہے, میرا وہ نظر آ رہا ہے, یہ کاٹی گا نہیں, یہ ڈالیے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, کپڑے بھی ہم نے بجٹ دیا, خود کپڑے لے کر آئیں پسند کر کے. اور علی خان جیسا ایکٹر اس فلم کے اندر ہے یار. آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ برٹش
فلمس میں کام کر چکے ہیں, ہالی ووڈ میں کام کر چکے ہیں, ورلڈ وائڈ انہوں نے تھیٹرز کیے ہیں. شاہ رخ خان کے ساتھ ڈان 2 میں کام کیا ہے, وہ مطلب اچھا مین ورسٹ میجیشین. The guy is magician, man. He creates magic on screen. بالکل. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اتنا اچھا ایکٹر نہیں دیکھا پاکستان میں. مطلب بہت اچھے ایکٹرز ہیں, میں نہیں کہہ رہا میں, وہ اپنے جو ان کا اپنا اورا ہے اس میں وہ بڑے کمال کے ہیں. کچھ بھی دیتے, اچھا مزے کی بات, چیز کو امپرووائز کرتے ہیں, اپنا ان پٹ دیتے ہیں ٹو میک اٹ یو نو بیٹر, کہ لوگ اس کو مزید پسند کیسے کر سکتے ہیں اس کیریکٹر کو. تو ان پٹس ان کے ہوتے ہیں. اب ایک وہ ایکٹر رہ گیا, اور ایک اور وہ لے آئے تھے, خیر وہ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو بس وہ فلم جو ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی, کبھی روئنڈ ہو گئی. لیکن یہ کہ میں ریڈ روم کو ریمیک کروں گا, میں احمد بھائی کو کنونس کر رہا ہوں, اور ہم جو ہے وہ جو اچھے ایکٹرز ہیں ان کو لے کے ہم اس چیز کو کریں گے. علی بھائی تو فور شیور, اگر علی بھائی دوبارہ چانس دیں, ہمیں ٹائم دیں, تو ہم انشاءاللہ وہ فلم دوبارہ کریں گے سر. کیونکہ یہاں پہ عموماً زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ایکٹنگ سے زیادہ لکس پہ توجہ دیتے ہیں. ابھی اگر یہاں پہ آپ ڈرامے بھی دیکھ لیں نا, نہیں ایسا نہیں ہے برو, میں آپ کو بتاؤں, لوگ نواز الدین صدیقی کو پسند کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ نو ڈاؤٹ نواز الدین صدیقی, دیکھیں عرفان, وہ ٹیلنٹ ہے نا سر. تو یہاں پہ ملیں گے آپ کو. یہاں پہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ایک, اگر بھکاری کا بھی رول ہے نا, تو چمکتا ہوا چہرہ, داڑھی ٹرم ہوئی ہوئی, زبردست سا لک, اور بھکاری کا رول ہے. تو اس طرح یہ چیزیں ہمارے ایکٹر کو بھی سمجھنی پڑیں گی کہ یار جس طرح کا رول ہے, جس نوعیت کا رول ہے, ہمیں اس رول میں آ کے آنا ہے. آپ کو وہ چیز کیریکٹر آپ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کی سول کو اپنے اندر لے کر آنا. بالکل بالکل بالکل, یو ہیو ٹو لیو اٹ. مجھے یاد ہے ورک شاپ میں ہمیں ایک پریکٹس دی تھی, اور مجھے کہا تھا کہ یو آر ڈیٹیکٹیو, تو یو ہیو ٹو بہیو لائک ون. اب میں کلب جا رہا ہوں, آئی ایم ڈیٹیکٹیو اوور دیئر, میری باڈی لینگویج وہ ہے. کہیں بھی جا رہا ہوں میں ڈیٹیکٹیو ہوں. اور وہ جو میں نے کیری کیا فار فیو ڈیز, ٹرسٹ می مائی باڈی لینگویج گاٹ چینجڈ. میری آئی موومنٹ چینج ہو گئی تھی, یو نو وائل آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, تو میں آنکھیں گھما رہا ہوں, انٹینس لگتی ہے اسکرین. بالکل. تو وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یو ہیو ٹو لیو دیٹ کیریکٹر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایکٹر کو ایک ٹائم پہ ایک ہی پروجیکٹ کرنا چاہیے, unless وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو, shouldn't jump to another project. بالکل. حالانکہ I did 2 projects at a time, مجھے نالج نہیں تھی اس وقت. صحیح ہے. مطلب یہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک کریکٹر کے اندر جانے کے لیے آپ نے سارے چیزیں کر لی, آپ نے اس کریکٹر کو نبھا دیا, اب اس کریکٹر سے نہیں نکل پا رہے؟ ابھی تک میں نے اتنے کیریکٹرز کیے نہیں ہیں, لیکن جو میں نے یہ ابھی جو یہ ڈائریکٹر والا کیریکٹر کیا ہے, سمیر خان واز دا نیم آف دس گائے, تو وہ مجھے, اب وہ ٹرکی ڈائریکٹر ہے. اب میں یار آئی ایم اے ون وومن مین, آئی لو مائی وائف اے لاٹ, ٹھیک ہے, آئی ہیو اے 3-year-old ڈاٹر. ماشاء اللہ. تو مجھے ہوا, ابھی بھی خوشی ہوتی لڑکیوں کو دیکھ کے, لیکن بات یہ کہ وہ کنٹرول میں لے کر آ رہا ہوں, اس کو میں ختم کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے ریہرسلز کافی کی, اس کو فیل کیا کیریکٹر کو. اس میں آپ دیکھیں گے جب, تو آپ کو اس کا پاور والا جو اسپیل ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا, اس کی وائس بھی ڈفرینٹ نظر آئے گی. تو شیٹر جب ہو رہی ہے تو بالکل ہی الگ ہے, باڈی لینگویج چینج ہو رہی ہے, وہ آپ کو نظر آئے گی ایک ٹرانسفارمیشن, کہ کیسے ایک انسان جو اتنا پاورفل ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ میں ہی ایک ایروگنٹ بندہ ہے, اور ویری سکسیزفل, ڈزنٹ بادر اباؤٹ اینی بڈی, یو نو, اینڈ یو نو دا گائے سڈنلی اس کا پاور شیٹر ہوتا ہے, تو وہ کیا اس پہ آتا ہے کس طرح سے. تو مجھے یہ ہے کہ میرے لیے اچھا یہ ہوا کہ یار میں بتا دوں گا تو وہ اسپوائلر آ جائے گا, کہ اس میں فلم میں ایک چیز ایسی ہو گئی کہ مجھ سے نا وہ کیریکٹر نکل گیا, وہ اندر رہا نہیں. تو آپ فلم دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے میں کیوں بات بول رہا تھا, وہ کلائمیکس میں ہوگا. بالکل بالکل بالکل. اچھا سر, اب یہ ہے کہ یار صحیح ہے کہ ہماری انڈسٹری جو بھی ہے جیسی بھی ہے, ہم لوگ ابھی اون کر رہے ہیں, چل رہی ہے گاڑی, سب چیزیں ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس طرح سے اگر ہماری انڈسٹری چلتی رہی, ہماری ڈرامہ انڈسٹری بھی, ہماری فلم انڈسٹری بھی, اگر اسی طرح اسی پیس میں اسی چیز میں چلتی رہی, تو آگے اس کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جب بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری انڈسٹری خراب ہے, لیکن جب ایک چیز بہت برا ہو رہا ہوتا ہے نا,
تو اس کے بہت برا ہوتا رہتا ہے. ایک ٹائم پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ریولیوشن آتا ہے, اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام دا مین ان دا مرر. تو یہی لوگ ریولیوشن لے کر آئیں گے, چینج کریں گے چیزوں کو. اور اگر میں اس بات سے بالکل بھی اگری نہیں کرتا کہ جو ویورز ہیں, جو آڈینس ہے, وہ ٹرینڈ ہے اس طرح کے سبجیکٹس پہ. I don't buy that crap. It's bullshit. People are watching Netflix, they're watching Z, they're watching C Prime, Hulu دیکھ رہے ہیں, Roku دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈزنی دیکھ رہے ہیں, ہاٹ اسٹار, ہر طرح کے سبجیکٹس دیکھ رہے ہیں. ایون ٹورنٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے HBO Max, شو ٹائم, یہاں وہاں کے کانٹینٹس دیکھ رہے ہیں. اپنا نہیں دیکھ رہے کانٹینٹ نہیں, ہاں مطلب ہمارے پاس وہ آڈینس ہے. مطلب فار ایگزامپل گنگو بھائی جو عالیہ بھٹ والی, جی, تو اتنا مطلب ایک ٹاپک, بہت اچھی فلم ہے. اور ٹاپک کتنا ایک اگر بات کی جائے لیکن وہ اگر پاکستان میں اگر فار ایگزامپل اس طرح کا کوئی ٹاپک اگر ڈسکس کیا جائے, مووی بنائی جائے, تو اس پہ کتنا مطلب لمیٹیشنز آ جائیں گی, ریسٹرکشنز آ جائیں گی. سر تو یار ہمارے پاس وہ کہاں کی اسٹوری ہے, لاہور کی. ابھی جیسے یار آپ کے پاس ایکٹرز نہیں ہیں یہاں پہ اچھی؟ بالکل ہے, بالکل. یہ آپ کے پاس اچھے ڈائریکٹرز نہیں ہیں؟ بالکل ہے. ہم لیک پتہ کہاں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اسکرینز بہت زیادہ چاہیے, ہمارے پاس اسکرینز لمیٹیڈ ہیں. دوسری بات ہے ڈسٹریبیوٹر, سینما اونرز تھوڑا سا کوآپریٹ کریں میکرز کے ساتھ. بالکل. میک دیم رچ so that they can make rich content. Then you'll get even richer. I'm telling you. تو سین یہ کہ جب تک یہ ہوگا تو چیزیں بیٹر ہو سکتی ہیں. اب ایک میکر کو پتہ ہے کہ یار میں بڑی محنت سے کانٹینٹ بنا رہا ہوں. اب ایوری بڈی کی ناٹ افورڈ فواد خان اور حمزہ علی عباسی یا فہد مصطفیٰ ہمایوں, ایوری بڈی کی ناٹ افورڈ دیم. ان کی الحمد للہ ماشاء اللہ, اللہ ان کو اور موویز چلائے, ان کی ہمارے ایسٹ ہیں, کنٹری کا شان ہو گئے, ہمارے ایسٹ ہیں. علی ظفر ہو گئے, سارے ہمارے ایسٹس ہیں. بالکل. لیکن جو نئے میری طرح کے چھوٹے وہ میکرز, اب بات یہ کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم لیٹ سے اگر ہم سبجیکٹ لے کر, اچھا ہم یہ بھی نہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز لے کر آئیں کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے, ہم وہی چیز بنانے کی کوشش کریں گے جو لوگوں کو پسند آئے. ٹھیک ہے, ہم ریٹرن آن انویسٹمنٹ نکال سکیں اس سے. اب مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ جو جیسے میں اپنا ڈیزائن کا جو میرا بزنس ہے سافٹ ویئر ہاؤس, اب مجھے پتہ ہے یار میری اتنی ویب سائٹس, اتنی ایپس نکل جاتی ہیں, اتنے مارکیٹنگ ایجنسی سے کانٹریکٹس آ جاتے ہیں, اتنی اینیمیشنز آ جاتی ہیں, اتنی میں بکس دیتا ہوں, اتنی اسکرپٹس دیتا ہوں, اتنا میرا پیسہ بن جاتا ہے چلنگ میں. ٹھیک ہے, چلنگ میں بن جاتا ہے. صحیح, الحمد للہ, اللہ کا شکر, ماشاء اللہ. تو اب سین یہ کہ اگر یہ چل رہا ہے, اب میں اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کروں, ایک سبجیکٹ پہ کام کروں, پھر ایک ٹیم بناؤں, پے رول پہ آئیں. اب مجھ جیسا بندہ تو وہ نہیں کرے گا اسکرپٹ لکھی سیٹ پہ چلے گا, مجھ جیسا بندہ 6 مہینے گزارے گا پری پروڈکشن پہ. بالکل. پھر ایگزیکیوشن, پھر پوسٹ, پھر مارکیٹنگ, ایک الگ بجٹ. اب میں وہ چیز بنا رہا ہوں, لیٹ سے مجھے جو ہے وہ 18-19 کروڑ کی فلم پڑ گئی, یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں, سے زیادہ کی پڑے گی جب میں بناؤں گا. بالکل. یہ مجھے فلم پڑ گئی, پیسے بھی لگا دیے, کچھ میں نے لگائے, کچھ میں نے فائنینسرز لے آئے جن کو ٹرسٹ ہے کہ یار نہیں دس تھنگ یو نو. اچھا, آئی ہیو فائنینسرز آلسو, دے وانٹ می ٹو میک فلم, بٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ ناؤ, بیکاز میں ابھی کچھ شارٹ فلمس بنا کے ایک فلیور دینا چاہ رہا ہوں, اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کہ ٹیسٹڈ ہے آلریڈی. لوگوں نے اس طرح کے, میں کوئی نئی چیز نہیں بنا رہا, می ٹو, لوگوں نے ایسے کانٹینٹس دیکھے ہیں, لیکن پاکستانی میکرز بنا رہے ہیں. That's new. I'm just trying to check کہ whether people are accepting me, اور کیا مجھے وہ دیکھنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, یا میرا جو لکھا ہوا ہے, چلو میں اگر نہیں بھی کرتا کیریکٹر, ایک بات ہے آپ ہر کیریکٹر خود نہیں کرتے, تو جو میں لکھ رہا ہوں کیا ان کو اچھا لگ رہا ہے, اگر وہ اپریسیشن ملی then definitely I'm gonna do it. Now once I'll do it, اب اگر مجھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ نہیں ملتا, 1 سال کی محنت, میری ٹیم کی محنت, لوگوں کی ڈیووشنز, ایکٹرز کی محنت, ڈائریکٹر کی محنت, سب کی محنت لگی ہوئی ہے اس میں. ایون جو ایڈیٹرز ہیں, گیفر ہو گیا, فوکس پولر ہو گیا, ٹیکنیشینز ہو گئے, ان کی محنت ویسٹ تو نہیں ہو رہی. صحیح بات, آپ سمجھ رہے میری بات. اب ہمیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گا, پھر ہم موٹیویٹ ہوں گے ٹو میک مور فلمس. ایسا ہی ہے. اب ہم پہلی فلم میں ہی اگر, اچھا اب ایسا بھی نہیں کہ ہم اس طرح کی فلمیں بنائیں جو کچھ 5 منٹ بن کے 2-3 دن میں اتری ہیں, وہ تو زیادتی کی ہے, وہ اب عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے,
شاہ رخ خان نہیں ہے, آپ شاہ رخ خان نہ بنیں, ٹھیک ہے. تو یہ زیادتیاں لوگوں نے کی ہیں, یو کوڈ ہیو ڈن بیٹر. میں کسی کو وہ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یار when you're going to make a feature length, do your homework. You're going to make a feature, you're not doing some morning show or some evening show, you're making a feature length. تو آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو بڑی ایک ایک چیز بہت ڈیٹیلڈ ورک ہوتا ہے. آپ اگر آپ کو نہیں فلم میکنگ پڑھی ہوئی تو آپ آن لائن کلاسز اٹھا لیں, یوٹیوب کریں, ماسٹر کلاس کی ویڈیو وہ دیکھیں, ٹھیک ہے. سبسکرپشنز لے لیں, نیو یارک فلم اکیڈمی آن لائن کورسز آفر کرتی ہے, وہ کر لیں آپ, ٹھیک ہے. آپ کر سکتے ہیں. آپ باہر سے لوگ بلائیں, بالکل اسٹیٹ سے بلائیں, دے وڈ لو ٹو ورک فار یو. دیر آر لاٹ آف اسٹوڈنٹس جو میرے دوست ہیں نیو یارک فلم اکیڈمی میں, دے آر ورکنگ ود می, آئی ایم ورکنگ ود دیم. جو میں اپنا رائٹنگ کا کام کرتا ہوں اس میں بہت سارے گھوسٹ رائٹر تو وہاں کے ہیں, اسٹیٹس کی. میری تو پوری ٹیم ہے, میرے پاس اینیمیٹرز ہیں, سی جی آئی کی اچھی ٹیم ہے. پاکستان میں اچھے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ایک حیدر شیخ بڑا اچھا, ابھی میں اس لڑکے سے ملا ہوں پرسوں ترسوں, میں نے اس کا کام دیکھا, بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ. ایسے ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمیں سپورٹ چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے آڈینس کو کہ آپ آ کے ہماری بیکار فلم دیکھیں, بالکل. ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈسٹریبیوٹرس کو اور سینما اونرس کو کہ ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم کام کریں, ٹھیک ہے. ہمیں ہیلپ کرے سو دیٹ وی کین میک ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ وی کین میک مور فلمس. آڈینس لائن اٹس آور ریسپانسبلٹی. ول ڈو آور جاب اینڈ ٹرسٹ می, ہم ول ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس, ٹھیک ہے. اور میں یہ بات صرف اپنے اوپر نہیں کر رہا, مجھے پتہ ہے کہ مجھ جیسے جتنے لوگ ہیں جو اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ میری بات سے اگری کریں گے. اور وہ یہی سوچ ہے سب کی. ابھی وہ جاوید شیخ, وہ فلم جو تھی وہ جاوید اقبال, یار ڈامر جو ہے, ڈامر وہ جو جیفری ڈامر کے اوپر جو سیزن آیا وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. جاوید اقبال کو بین کر دیا اور اس بندے کو ٹرول کرتے رہتے ہیں, ریچ یہ پتہ نہیں کیا. بھائی پاگل ہو کیا یار, کیوں ٹرول کر رہے ہو یار؟ وہ اس کے پوائنٹ آف ویو تو سمجھو, وہ بول کیا رہا ہے. جج کر رہے ہو لکس پہ, بندے کی پرفارمنس تو دیکھو, پرفارم کیا کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا فلو ہے. اور سب سے مین جو چیز آتی ہے نا وہ یار پہلے سینسرڈ بورڈ سے تو کلیئر ہو چیز, کوئی بھی چیز وہاں پہ آ کے اٹک جائے. جو 60s 70s میں لوگ بکس لکھ کے گئے تھے نا, بات یہ کہ وہ لوگ تو چلے گئے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. بھائی وہ بکس پھاڑ کے پھینک دیں, اب ہم لکھیں گے نئی بکس, اب ہم بکس لکھیں گے, وہ بکس فالو کرنے نہیں آئے. وہ ٹائم جا چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, صحیح ہے, وہ ٹائم جا چکا ہے. وہ سینسر بلرڈ یہ وہ پیپل وانٹ ٹو سی اٹ. بالکل پیپل وانٹ ٹو سی انٹینس اسکرین. ان کو اچھے جانرز دیکھنے, ان کو اچھے مطلب ان کو تھرلر مسٹری تھرلر ہو گیا, دے لو واچنگ اٹ. صحیح بات ہے سر. ہارر موویز لڑکیاں شوق سے دیکھتی ہیں, لو اسٹوریز بھی دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے. ہارر زیادہ, اب کوئی انگلش مووی ہوگی, ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اب لیٹ سے کوئی اچھی اے لسٹ کاسٹ نہیں ہے فلم میں, اب ایک رومانٹک فلم آپ دیکھیں گے اور ایک جو ہے وہ مسٹری تھرلر ہوگی, ہارر ہوگی, لوگ ہارر دیکھ لیں گے کہ چلو انٹرٹینمنٹ ملے گی. پاکستان میں تو خیر ہارر ایسے ہی بنائیں گے, وہ مزاحیہ ہو جائے گی. لیکن آپ یہ کہ آپ کوشش کریں اچھا کرنے کی, اینڈ برنگ یور ورک ٹو دا لیول دیٹ یو گیٹ اپریسیشن فرام پیپل. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم نے بھی کوئی چڑیلی نہیں دکھائی اپنی فلم میں, ہم نے انٹرپرسنل کانفلکٹ دکھایا بندے کا, لیکن وہ ہے کہ اور اس کو جسٹیفائی بھی کیا کانٹینٹ. بالکل یہ ہمیں لگ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آڈینس کو کیا لگتا ہے. جو آڈینس کو لگ رہا ہے وہ حقیقت ہے, لیکن وی آر ویری ہوپ فل, اور ان شاء اللہ اس طرح کے کانٹینٹس ہم بنائیں گے. مسٹری تھرلر یہ جانرا پاکستان میں مجھے نہیں نظر آ رہا. پاکستان میں سر صرف 3 جانرا ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. ایک ڈرامہ کامیڈی یا چھوٹا موٹا ایکشن اگر ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی کمرشل موویز ہی ہیں جن جانرس کی بات کر رہا ہوں. مگر یہ کہ مسٹری تھرلر ہے, اب کامیڈی زیادہ ہو رہی ہے. وہی نا, دیکھیں مسٹری تھرلر میں بھی آپ اسکرین کو پلیزنٹ رکھ سکتے ہیں, آپ ڈارک کامیڈی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ٹریٹمنٹ, ہاؤ یو آر ٹریٹنگ یور اسکرین. بالکل یہ چیز ہے, لیکن آپ کس طرح سے اس چیز کو پورٹری کر رہے ہیں وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ عموماً کیا ہوتا ہے, ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے بات کری تھی, تو
آپ نے بھی یہ سینیریو پورا دیکھا ہوگا کہ لابی ہو گئی تھی, سارے آ کے بیٹھ گئے تھے بڑے بڑے کہ ڈاکٹر اسٹرینج ہٹاؤ, یہ ہٹاؤ, وہ ہٹاؤ, ہماری فلمیں چلیں گی. یار ایک چیز مجھے جو اس میں فیل ہوا نا وہ یہ کہ یار کروڑوں روپے لگا کے ایک سینما والے نے اپنا سینما بنایا ہے, اس کو بھی بزنس کرنا ہے. آپ اپنی فلم لگا رہے ہو تو یار وہ آڈینس کے اوپر ہے نا, آپ اپنے آپ کو کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہو, اپنی فلموں کو کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہو, کیونکہ اس کو بھی کمانا ہے, ظاہر سی بات ہے. وہ اگر ڈاکٹر اسٹرینج اگر ہٹا دیتا تو آپ کی فلمیں ویسی نہیں دیکھنی تھی کسی کو, تو اس نے اتار دی. یہ چیز ہے, دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے یار, آپ کے پروڈیوسرس کو سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ ہمیں دوسرے جانرا پہ ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے. کیونکہ آنسو میں لٹرلی ایک چیز تھا, میں اپنے پروڈکشن میں یہی بات کر رہا تھا ابھی کہ یو ہیو ٹو یو نو گو ایکسٹرا مائل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے گرینڈ فادر ایک بات مجھے ہمیشہ بولتے تھے, وہ یہ مجھ سے نہیں دیکھتے تھے میرے کیا گریڈز آئیں یا مجھے حفظ کر رہا تھا کہ میں کتنا پڑھ رہا ہوں, بیٹھ کے حفظ کر رہا ہوں, کتنا ٹائم دے رہا ہوں. وہ مجھے بولتے تھے کہ تم اپنا 100% دے رہے ہو نہیں دے رہے. تو یہی بات جو مجھے وہ کہتے تھے, میں اپنے دوستوں کو جو بھی میرے دوست ہیں میکرز ہیں, ایک بات میں ان کو بولوں گا کہ کیا آپ اپنا 100% دے رہے ہیں؟ جسٹ آسک یور سیلف, گیو یور 100% نو میٹر واٹ, جسٹ گو ایکسٹرا مائل. میں دیکھتا ہوں پھر یہ کون ہالی ووڈ ہے کون بالی ووڈ ہے. اب ہم پاکستانی ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں یار, ہمیں جتنا دباتے ہیں اتنے ہی ابھر کے آتے ہیں باہر. ہم وہ ٹیم ہیں جو ہارتے رہتے ہیں ورلڈ کپ میں اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ 10 وکٹ سے جیت جاتے ہیں, وہ قوم ہے. بالکل. تو یہ پھر ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہٹاؤ وہ ہٹاؤ, پھر سینما والا بولے گا یہ ہٹاؤ یہ لگاؤ. یو ہیو ٹو ڈو یور 100%, آئی ہیو ٹو ڈو مائی 100%. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. ایک دوسرے کو جج کرنا, کرٹیسائز کرنا, ایکٹرز اپنی امپروومنٹ کریں ایکٹنگ کے اوپر, میکرز جو ہیں وہ کام کریں ٹیکنالوجی کے اوپر, ٹیکنالوجی فرینڈلی لوگ بنیں یار, صحیح بات, ایکسپیریمنٹس کریں, ٹریٹمنٹ کریں فلم کے اندر, خوبصورت بنائیں. رائٹرز جو ہے وہ ڈائلاگ کو کم کر کے ٹریٹمنٹ زیادہ بڑھائیں. ڈرامہ تھوڑی دیکھنے آ رہا ہے. بالکل یہی ہے. اور ہنسانے کی کوشش نہیں کریں زبردستی, اور پھدے جوک جو ہوتے ہیں نا جس میں وہ بیچ میں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ختنے ہو رہے ہیں, یہ بھائی چھوڑ دو یار, کچھ بناؤ اچھا. یہ آڈینس ٹرینڈ ہے ہماری, یہ بالی ووڈ کانٹینٹ سے بھی ٹرینڈ ہے, یہ ایرانین کانٹینٹ سے بھی ٹرینڈ ہے, یہ کورین, برٹش, امیریکن, سارے دیکھا ہوا ہے انہوں نے, جسٹس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بالکل. پیسے ضائع ہوگا نا کر دیں گے, اللہ نے دینا اور آ جائے گا. بالکل. کم سے کم چیز تو ایسی بناؤ یار کہ لوگ دیکھیں یار. اب یہی ایک چیز. اب سب سے زیادہ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ یار ہماری انڈسٹری کے اندر لابی اور نیپوٹزم یہ چیز اتنی زیادہ ہے. نہیں ہر جگہ نہیں ہے, یہ تو ہے ہر انڈسٹری میں. I think if you talk about Bollywood, بھائی اب آپ کی کمپنی ہے, آپ ایسٹری بناتے ہیں, صحیح ہے, آپ اپنے مینیجر کو سی او بنائیں گے, اپنے بیٹے کو بنائیں گے؟ obviously جس کو میں زیادہ ٹرسٹ کر سکوں گا. کس کو؟ would be my son, probably. Because when you'll die, آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی وہ آگے لے کے چلے لیگیسی. بالکل یار, میں بھی اس چیز کے ساتھ ہوں کہ نیپوٹزم صحیح ہے, لیکن نہیں, میں ساتھ نہیں ہوں اس کے, میں وہ نہیں کہہ رہا, میں ہیومن بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہیلدی نیپوٹزم ہے نا تو اچھا ہے یار. آپ کو اگر لانا ہے نا تو بھی اچھا, مطلب کیا نہیں تو نہیں, ہنسنے والی بات نہیں ہے, ہی صحیح, وہ باہر سے پڑھ کے آیا بندہ یار. آپ تو ہنس رہے ہیں یار, یہ کہہ رہا ہوں بات کر رہا ہوں میں. وہ ہیں پھر مریم نواز ہیں, بہت ہر جگہ ہے, صرف میڈیا انڈسٹری میں نہیں ہے, ہر جگہ ہے نیپوٹزم, اور یہ رہے گا. یو کانٹ ہیلپ اٹ, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ, یو ہیو یور اون جرنی. آپ نہیں دیکھیں یہاں وہاں. تو سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈسٹری میں جو نیو لوگ ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, کہاں نہیں ہوتے, ہر جگہ ہو رہے ہیں. اس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارمز یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یار ہاں یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ, یوٹیوب, میک یور کانٹینٹس.
There will be a day कि लोग बोलेंगे यार ये नेपोटिज्म कर रहा है. नेपोटिज्म पे तो अभी वो हो गया था ना कि यार आप लोग एक्टर्स जो हैं, जो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो सिनेमा स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, वो ड्रामा में भी दिख रहे हैं, और अब यूट्यूब पे भी दिख रहे हैं. देखिए अभी तक डिस्टिंग्विश हुआ ही नहीं ना. अभी तो हमारी इंडस्ट्री बन रही है. इट विल टेक अनदर 20 years जब हम बुढ़े हो जाएंगे. नहीं मैं तो नहीं होऊंगा 20 साल में. लेकिन एक बात है, जब लोग बुढ़े हो रहे होंगे तो जो हमारी तब हम कहीं पे स्टैंड करते हैं कि यार 20-25 साल के बाद सलमान कहीं पे देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो नहीं यार नाउ इट्स फ्लरिश कर रही है, मज़ीद सिनेमास खुल रहे हैं. चीज़ भाई सिनेमा बना क्यों है? टू एजुकेट पीपल, टू एजुकेट सोसाइटी. बिल्कुल. टिकटॉक हमने दे दिया लोगों के हाथ में. वो एक पता नहीं कौन एक यहाँ मस्से वाला वो आजकल नज़र आ रहा होता है. अल्लाह माफ़ करे यार. वाईफाई पहुँच गया गाँव में, एजुकेशन नहीं पहुंची. ये यूज़ कैसे करना है. शाहिद अफरीदी का मैं देख रहा था, एक मुझे बड़ा अच्छा लगी उनकी बात. तुम्हारे वाला मैं बोल देता हूँ. तो वो ये बड़ी सही बात कर रहे थे लाला. एजुकेशन हमने पहुंचाई नहीं. भाई देखें अब लोग हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. अब जो यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया साइंसेस की एजुकेशन दे रही हैं उसमें नीश तो लेकर आए वो अलग अलग कि यार ये इस तरफ आना चाह रहा है, इस तरफ आना चाह रहा है, इस तरफ आना चाह रहा है. स्कूल्स बने, लोगों को एजुकेशन मिले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए. मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दे कुड हैव डन, मैं नाम नहीं लूँगा यार, आई लव माई फ्रेंड्स, बहुत अच्छा काम कर सकते थे. अच्छा एक और उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं वो फिल्म मेकिंग. अब वो प्राइवेटली भी पढ़ा रहे हैं. ही वॉज हेयर इन कराची, नाउ ही वेंट टू इस्लामाबाद, ही इज़ लिविंग देयर. द गाय इज़ वेरी टैलेंटेड. ऐसे लोग वेस्ट हुए हैं और ऐसे बहुत सारे हैं. कुछ को तो मैं जानता हूँ, कुछ को मैं नहीं जानता. ये तो कुछ लोगों की लक चल गई. बिल्कुल. जो जिनको उठ गया कहीं ना कहीं से. फहद मुस्तफ़ा के लिए थैंकफुल होना चाहिए लोगों को. वाहिद मैंने एक्टर देखे हैं जो लड़कों के लिए लड़ रहे होते हैं या उनको कास्ट करें उनको. मुझे भी फहद मुस्तफ़ा ही लेकर आए थे. एक बात है, मैं उन्हीं की प्रोडक्शन से ही आया था मैं. और वो लोगों के लिए मैंने उनको देखा है. हुमायूं भाई लड़कियों की लड़ते हैं, फहद भाई लड़कों की. एक बात है लेकिन अच्छी बात है ना, एवरीबडी इज गेटिंग चांस. हुमायूं भाई इज अ वेरी गुड मैन. वो कहते हैं ना बाबू भैया बड़े अच्छे आदमी है. वो जो शाम वो हेरा फेरी में कहता है कभी झूठ नहीं बोलते. हुमायूं भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह. कभी कोई सेट पे ऐसा सीन हुआ है यार ये क्या हो गया, या भाई ये क्या हो गया, कभी कोई ऐसा सीन हुआ है कि मतलब ये वाला रिएक्शन निकलने पे मजबूर हो गया? नहीं स्मूथ सेट स्ट्रेट अवे. मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता. मैं बड़ा शाय किस्म का इंसान. मेकअप रूम के अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं? मेकअप समझा नहीं, सॉरी. मेकअप रूम को कहते हैं ना यार पॉलिटिकल रूम है यहाँ पे ना. यार क्या फ़ायदा है, इररेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं. मेरे लिए इररेलेवेंट है, उन लोगों के लिए गॉसिप्स रेलेवेंट होंगी. मेरे लिए इररेलेवेंट है. मेरे लिए रेलेवेंट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो मैं कोशिश करता हूँ मुझे लोग दे, ताकि मुझे मौका मिले चीज़ों को इम्प्रूव करने का. आपने क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं किसी को, और ना यहाँ पे आपको लोग उस तरह का क्रिटिसिज्म देते हैं कि आपको हेल्प करे. वो सही है, बिल्कुल सही. ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप एक कुर्सी लेके कोने वाला एक कमरा लेके वहाँ बैठ जाएं, कैरी योर कैरेक्टर, डू योर जॉब, गो होम, प्ले विद योर चाइल्ड. बिल्कुल बिल्कुल. दैट्स बेटर. अच्छा मेरा एक सवाल, मैं अच्छी एक चीज़ देखता हूँ कि आई डोंट नो वेरी लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स आर ऑफरिंग एक्टिंग क्लासेस या एक्टिंग. आई थिंक मेरी नज़र में ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीडिया फिल्म एंड एडवर्टाइजिंग ऑफर होता है एज अ ग्रेजुएशन. व्हाई नॉट एक्टिंग? मैं वही तो बोल रहा हूँ, नीश लेकर आए यूनिवर्सिटीज़. लाइक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चलो ठीक है वहाँ पे है, मतलब वी हैव सो मेनी अमेजिंग एक्टर्स. ग्रेनिश में हैं काफ़ी. सर मुझे ये एक चीज़ आप बताएं अपना पर्सपेक्टिव कि यार इतने सारे लोग आ तो रहे हैं, नापा भी निकाल रहा है. हाँ. बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, आर्ट काउंसिल निकाल रहा है. जा कर रहे हैं लोग जा कर रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं कॉल सेंटर्स में तंग आके. यार आपको बता रहा हूँ ना, मैंने देखे. बस यही फ्यूचर है कि यार मैंने इतना सब कुछ कर लिया. देखें मैं आपको बोला था ना कि हर चीज़ एक बुरी होती रहती. एक टाइम आता है कि
اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی بری, پھر اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب ایک ٹائم آتا ہے کہ عمران خان آ جاتا ہے. ہوپفلی انشاءاللہ ون ڈے وی لک فارورڈ ٹو اٹ. اینڈ اور کرٹیسزم تو ان کو ہی ملتا ہے, بالکل ملتا ہے. ابھی وہ ان کی کال ریکارڈنگ 3 جوڑ کے, یار اتنی عقل تو ہونی چاہیے. 3 کال ریکارڈنگز جڑی ہوئی ہیں, وہ بات ہو رہی, شن آ رہا ہے پیچھے, وہ جو نوائز آتی ہے ڈسٹورشن ٹائپ, وہ کٹ ہو کے چینج ہو گئی, ایک دم سے خریدنے کی بات آ گئی. بھائی یار کم آن مین, بے وقوف لوگ ہیں, ایگزیکٹلی ان کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے آڈیوز. میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں نا, میں فالو کرتا ہوں کسی, میں پالیٹکس کو فالو بھی نہیں کرتا, بیٹی سارے قابل عزت ہیں, صحیح ہے. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, مجھے اچھا لگا whenever I listen to him, مجھے لگتا ہے کہ یار نہیں, دس گائے کین یو نو برنگ دا چینج, بلش اکانومی کر سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے یار, اگر آپ تھوڑے سے بھی کیا نام ہے اس کا, جو اکانومسٹ کے آرٹیکلز ہیں دنیا بھر کے, اگر آپ پڑھ لیں, یو ول ہیو این آئیڈیا کہ ویئر عمران خان واز ٹیکنگ دا کنٹری, اور اب کہاں پر ہے اور اس سے پہلے کہاں پہ تھے. بالکل کھاتا ہے تو لگاتا ہے, یا وہ دوسرا یہ سسٹم یہ آپ کو نہیں آگے لے کے جا سکتا. آپ کو دیکھیں, کسی بھی کنٹری کو اگر تباہ کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایجوکیشن ہٹانی چاہیے, اور ڈیوائڈ دم سمپل, وائڈ ہونا چاہیے. گورے اور میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ وہاں پہ کرپشن لے آئیں, تباہ ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. تو وہی لابیز بن گئی, تو آپ کیسے گرو کریں گے ود کرپشن؟ یو کانٹ ڈو اٹ. آپ کو ختم کرنی پڑے گی کرپشن. بالکل ایسا ہی, جیسے چائنا نے کیا ایسا ہی ہے. آپ کو وہ لوگ لے کے آنے پڑیں گے جو لارجر دین لائف سوچتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ یار ہم نے مرنا ہے, بالکل, اور ہمیں لوگ مرنے کے بعد یاد رکھیں. ایسا ہی ہے. ایسی سوچ والے لوگ آپ کو چاہیے, جن کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ایک تو لوگ سنتے ہیں ہاں ہمیں مرنا ہے, بیک آف دا مائنڈ, بٹ دے آر لیونگ دیئر لائف. ہمیں ایکچولی مرنا ہے. صحیح بات. ایک پتہ نہیں چلے گا, یوں کسی دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایٹ لیسٹ ڈائی ٹو میٹ گاڈ, ڈائی ٹو میٹ اللہ. اور جب آپ اللہ سے ملیں تو کیا آپ ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ کے مسکرائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مسکرائیں. کوئی بالکل صحیح بات. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں, میں بہت گنہگار انسان ہوں, میں کوئی, لیکن میں ایک جنرل یہ بات مجھ پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. کیا ہم ایسی زندگی گزاریں؟ کوئی بھی, ہمارے بھی آدھی کنٹری فلڈ میں. بالکل صحیح ہے. ڈونیشن دیتے ہوئے دل وہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں پیسہ لگے گا, یہ کیوں ہے یار, یہ ان تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا, یہ کیوں ڈاؤٹس ہیں. پھر ہم کوئی خود راستہ ڈھونڈیں لوگ کہ یار کہ نہیں, ہم کچھ ایسا کوئی سورس بنائیں کہ وہاں تک پہنچ جائے ریئل میں. یار یہ کیوں ہمیں سوچنا پڑے؟ صحیح بات. وائی ناٹ کہ کوئی بینک یا کوئی پری ریکارڈڈ کالز جو آ رہی ہوتی ہیں, جو آپ کال کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیچھے چل رہی ہوتی کہ پی ایم فنڈ میں یہاں ڈال دیں وہاں ڈال دیں. ہم تو نہیں کرتے. کوئی بھی ڈر بیٹھا ہوتا ہے. رینجرز پہ ہمیں اعتماد ہے, ملٹری پہ اعتماد ہے کہ ہاں, اور ہمیں پتہ ہے ریسورسز بھی ہیں, یہ لوگ پہنچائیں گے وہاں تک. ایک آرمی بچی ہے, اور ایسا انہوں نے وہ کریٹ کر دیا کہ جی ملٹری کے اگینسٹ ہے عمران خان, اور وہ پتہ نہیں کیا کیوس کریٹ کیا ہوا ہے. بالکل ایک ہماری آرمی ہے جو ہمارے ملک کو لے کے چلی ہے, ڈیفینڈ کری کنٹری کو. میری آدھی زیادہ فیملی ملٹری میں. آرمی سے ایک سوال آیا میرے پاس کہ آئی ایس پی آر پروڈکشن ہوتی ہے, یہ کر رہے ہیں, آئی ایس پی کام ہو رہا ہے ایک پہ. آپ خیر میں نام نہیں لوں گا. ایک ابھی وہ سائن آفسز بھیجے ہوئے ایک کرنل صاحب کو, ان کی اسٹوری ہے, وہ اپروو کرتے ہیں انشاءاللہ کانٹینٹ, دین ول اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. تو ہم کر رہے ہیں. میں وہی بول رہا ہوں, میں صرف پیسے کمانے کہ میں نہیں لگا ہوا کہ میں کما کے وہی وہ کر لوں, لیکن میں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی. ایک چیز یہ نوٹ کری تھی کہ الفا براوو چارلی ان کا آئی ایس پی آر پروڈکشن آیا. کیا آپ نے بات کی ہے, صحیح ہے, وہ چیز آئی. اس کے بعد کوئی ایسا آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ ابھی انہوں نے بنایا نا ڈرامہ, بڑا اچھا ڈرامہ. وہ بھی تھے, عثمان خالد بھی تھے اس میں. عثمان خالد بھی بہت اچھے رائٹر ہیں, ایکٹر بھی اچھے ہیں, رائٹر بھی اچھے ہیں, باہر سے پڑھ کے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں یار. سر نیشنل ہیرو پہ ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا. وہی بول, ابھی ہم کر رہے ہیں نا, ابھی تو کچھ فائنل نہیں, اس میں بھی لکھنا شروع کریں گے. ایک آپریشن کیا تھا اس کے اوپر اور بہت مزے کی ہے.
ریئل جیسے وار تھی, وار آئی تھنک ریئل لائف آئی ڈونٹ نو اس پہ بیس تھی یا فکشن تھی, لیکن بہت کمال کی ایگزیکیوشن کی. وار جتنے بھی وار 1 وار 2 جو بنی ہے وہ تو باہر کے لیے بنی. وار 2 بنی ہے کیا؟ ہاں وار 2 ایک بنی تھی باہر کے لیے, باہر ریلیز ہوئی ہے, یہاں پہ نہیں ہوئی ریلیز. اچھا, آئی ہیونٹ ہرڈ اباؤٹ اٹ. یہ ہوا میرے خیال سے یلغار ایک فلم. نہ کیونکہ جب میں کام کر رہا, مجھے اس طرح سے پتہ ہے کہ جب کام کر رہا تھا نا تو وہاں پہ جو میک اپ آرٹسٹ تھے وہ وار 2 کے لیے کام کر رہے تھے, تو ویسے مجھے پتہ لگ گیا تھا یار کہ ہو رہا ہے کام, پیچھے کام ہو رہا ہے. تو سلمان بھائی ایک چیز یہ کہ یار کووڈ کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں, پاکستان کی انڈسٹری چینج ہوئی ہے, بہت سے لوگ جو ہے یوٹیوب پہ آئے ہیں, پوری ورلڈ وائڈ جو ہے نا انڈسٹری چینج ہوئی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں یار؟ کیا بزنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دونوں بزنس بھی اور پروڈکشن بھی. اچھا, پروڈکشن تو خیر بہت افیکٹ ہوئی, لیکن یہ کہ پوڈ کاسٹ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ایک وہ ملا کانٹینٹ کریٹ, یو نو دے گاٹ ٹائم ٹو شو ہاؤ شیلو دے آر, اور وہ کیا کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی بھی چیزیں جو ہیں وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں, فلمز اور ڈفرینٹ یو نو ڈراماز ہو گئے, چیزیں ہوں گی, ان کے علاوہ بھی پیپل کین انجوائے بائی واچنگ پوڈ کاسٹ اینڈ اسٹف. تو فائدہ بھی ہوا کچھ لوگوں کو, کچھ لوگوں کو نقصان ہوا. باقی اگر ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کریں تو when I went to States تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے آفیسز بند کر دیے. ایک کلچر ہمیں سکھا دیا ورک فرام ہوم کا, جو کہ بڑا اچھا کلچر میری نظر میں ڈیولپ ہوا ہے. کہتے ہیں نا کوئی بھی کرائسس جب دنیا میں آتے ہیں, it brings a lot of opportunities. Every crisis gives you opportunity to be successful. تو وہاں پہ کیبل کمپنی میں پہلے کام کرتا تھا, ان کے ساتھ اسپیکٹرم, I was their dealer امریکہ میں. when I went there تو وہاں جو میرا وہ تھا اکاؤنٹ مینیجر, اس نے مجھے بتایا کہ ہم بڑے بڑے آفیسز اپنے خالی کر رہے ہیں اور ہماری زیادہ تر ریسورس جو ہے وہ گھر سے کام کرے گی. تو یہ کہ کمپنیز کو کچھ بینیفٹس بھی ہوئے, ٹھیک ہے, ان کی کاسٹ کٹنگ ہوئی کچھ چیزوں کے اندر. دوسرا سمجھ میں آیا کہ بھائی نہیں, پیپل کین آلسو ورک فرام ہوم. باقی پاکستان میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوا. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی you know freelancers and entrepreneurs چھوٹے they're starting their small چھوٹے, وہ نہیں کہہ رہا لوگ, چھوٹے بزنس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو گروتھ ملی, چیزیں ہو رہی ہیں. اب لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز ہے, they can work from home, they can make money. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی ایک اکانومی پہ ڈپینڈ نہیں کریں. آپ پاکستان کی اکانومی پہ ڈپینڈ نہیں کریں. you have the privilege, ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو شرف المخلوق بنایا ہے. یو کین ایون ایکسٹریکٹ منی فرام ادر کنٹریز. اب جیسے اسٹیٹس ہے, امریکہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اگر وہاں پہ آپ کو پتہ کریڈٹ پہ چلتا ہے, اگر آپ اپنی کریڈٹ ہسٹری مینٹین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی جو ہے وہ ڈیٹس ٹائم پہ پے کر رہے ہیں, آپ کی کریڈٹ اسکور جو بلڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو جو ہے وہ سیکیور, پہلے تو وہ آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں, لون دیتے ہیں, then you can go for unsecured credit as well. تو آپ وہاں ان کی اکانومی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یورپ کنٹریز جو ہیں, وہاں کی جو کنٹریز ہیں وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہاں پہ سوشل سیکورٹی ہے, فارنر ہیں ITIN کروا لیں, ITIN کہتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کیوں ITIN ہے, ITIN کے بھائی سرٹیفکیٹ لیں, LLC کھول لیں, ٹھیک ہے, کام کریں ادھر, ڈراپ شپنگ کا کام کریں. آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. مجھے پرائیویٹ میسج کریں لوگ, سلمان واریہ فیس بک پہ, جن کو ڈراپ شپنگ کا کام کرنا ہے امریکہ کے اندر, آئی ول ہیلپ یو اسٹیبلش یور بزنس اینڈ آئی ول ناٹ چارج یو اینی تھنگ, بیکاز آئی وانٹ پیپل ٹو گرو. میں چاہتا ہوں کہ لوگ بزنس کریں, زیادہ سے زیادہ ڈالر لے کر آئیں گے ملک میں یار, صحیح ہے. اکنامی تو کیا ہے ڈراپ شپنگ میں, کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سمپل, دیر آر لاٹ آف پلیٹ فارمس, لاٹ آف ویب سائٹس, وہاں سے آپ نے پروڈکٹس لسٹ کرنے اپنی ویب سائٹ پہ. کسٹمر ول کم ٹو یور ویب سائٹ, دے ول پلیس دا آرڈر, دا منی ول کم ٹو یور بینک اکاؤنٹ. اس میں سے ہم اس کو آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں. دا منی ول گو ٹو یور وینڈر, اور آپ کے نام سے وہ آرڈر شپ کر دے گا آپ کے کسٹمر کو. دیٹس ہاؤ یو کین بلڈ اٹ. مارکیٹنگ کے چارج کروں گا, لیکن بہت اکانومی بڑے وہ ہوں گے, ریزنیبل ہوں گے, جسٹیفائڈ ہوں گے, اور آپ پیسے بنا رہے ہو گے.
یہ ایک چیز میں لوگوں کی ہیلپ کرنا جو میری ایکسپرٹیز ہیں جس طرح کی بھی میں کرنا چاہوں گا لوگوں کی ہیلپ. یہ لوگ یہ ہو گیا یار فائیور ہو گیا اپ ورک ہو گیا یہاں بھی. اچھا یہاں پہ پتہ ہے کیا ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہم کسی بھی قیمت پہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جو کہتے ہیں نا کسی بھی قیمت, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں $5 میں لوگوں بنا کے فری میں دے دوں گا, ریویو دے دو. بالکل بھائی کیوں اپنے اسٹینڈرڈس گرا رہے ہیں یار. آپ چاہیں تو آپ ایک بینچ مارک بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس سے بلو نہیں آنا. سبزی خریدنے آتے ہیں فروٹس, آپ سیب خرید رہے ہوتے ہیں, کتنے کے دو گے؟ 200 کا دوں گا. دوسرے سے پوچھتے ہیں وہی بولتا 200 کا دوں گا. وہ حالانکہ 150 کا بول کے دے دے گا. اور انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ یار اس سے نیچے, ان کو یہ سینس ہے. اور ہمارے جو پڑھے لکھے جو نئے لوگ ہیں وہ ٹو گریب بزنس اس کو نیچے لے کر آ رہے ہیں, اپنا بھی ریٹرن انویسٹمنٹ خراب کرتے ہیں, دوسروں کا بھی خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کریں فائبر وغیرہ ان پلیٹ فارمس پہ کام, لیکن آپ تھوڑا ویژن بڑا کریں اپنا. اینڈ کم آن گوگل, بینگ ہے, دیر آر لاٹ آف platforms where you can generate your sales, your revenue from. باقی صرف پاکستان کی اکانومی پہ ڈپینڈ, پاکستان کی اکانومی کو ہیلپ ملے گی جب آپ ڈالر لے کر آئیں گے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہیں گے تو نہیں چلے گا. ہم چینج کریں. کہتے ہیں نا ریولیوشن اسٹارٹس فرام دا مین, دس از اے ریولیوشن. ٹھیک ہے, آپ کو جابس یو ناٹ گیٹنگ جابس, یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک فار اینی, ورک فار یور سیلف. سنت ہے اپنے لیے کام کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں he was an entrepreneur, he was businessman. یہ چیزیں نہیں بتاتے میں ہمارے مولانا صاحب جو بتائیں گے ہاتھ کہاں باندھنے اور وہ کیا کرنا ہے, ٹخنے سے اوپر شلوار, اور فرقوں میں بانٹ دیں گے آپ کو. سیکٹس میں نہیں جانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سیکٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان کی آپ لائف اسٹائل اسٹڈی کریں. ایک ایپ ہے اسلام 360, آپ اس کو سرچ کریں, آپ کو ترجمہ ملے گا انگلش میں, اردو میں, تفسیر ملے گی ڈفرینٹ اسکالرس کی. ڈاکٹر سوار احمد کی تفسیر میں سنتا ہوں اس پہ, وہ آپ دیکھیں, آپ کو لٹرلی پتہ چلے گا کہ اسلام ایکچولی ہے کیا, ایمان کیا ہے, اس کی جو پاور ہے جو آپ کو ایک اسٹرانگ انسان بناتی ہے, جو آپ کو بلیور بناتی ہے, وہ ہے کیا. مطلب اسلام ریلیجن کی طرح ہم لے کے چلتے ہیں, لیکن اسلام ایک بلیف سسٹم کا نام ہے, ایک فیتھ, اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا لا الہ, ہر الہ سے انکار کر دو, الا اللہ, الہ جو صرف اللہ ہے. اس کا آنسر بھی کلمے میں محمد رسول اللہ, جو انہوں نے کیا اس کو امپلیمنٹ کریں, وہ آپ کو قرآن میں ملے گا. فرسٹ اسٹڈی قرآن, دین گو ٹو احادیث, دین گو ٹو دیز جو ہمارے اسکالرز ہیں, یہ بھی قابل عزت ہیں, ہمارے مفتی ہیں, عالم ہیں. آپ اپنے طور سے شروع کریں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہر جگہ ملے گی, ہر چیز کا سولوشن آپ کو ملے گا اس میں. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے, اور میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خود اپنے بزنس شروع کرنے کی کوشش کریں, یہ سنت ہے. بعد وہاں سے پھر وہاں چلیں گے. وہ اندر حافظ ہے, وہ جاگ جاتا ہے. And I think this is a beautiful ending to our show, and it was an amazing conversation with you, Salman bhai. It was a great honor. Same here. I really enjoyed your company. اور Ahsan, thank you so much for calling me. I love this guy's laughter. The guy, yes, bilkul, he's amazing. He's a very good friend of mine, اور I really respect him, and I wish you guys good luck. Thank you so much. اور inshallah Allah Pak will make this show very successful. It's my privilege to be here with a lot of creative people with good vision. Thank you so much. It means a lot. End question. بالکل ہاں, 2 ہیں. اچھا 2 ہیں. وہ یہ کہ اتنا سب کچھ آپ کرتے ہیں, آپ اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں, آپ ڈائریکشن بھی کرتے ہیں, آپ پروڈکشن میں بھی ہیں, آپ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, انسپائرڈ کس سے ہیں؟ کھانا بھی اچھا بناتا ہوں. کھانا بھی اچھا بناتا شیف گلزار. نہیں یار, دبئی میں اکیلا تھا تو بس کچھ نہ کچھ آلو ایک دفعہ بنائے تھے پیاز کے ساتھ, اس کے بعد آہستہ آہستہ اچھا ہونا شروع ہو گیا. تو ان سب چیز کی انسپریشن کس سے آئی ہے یار, کہ یار اس کو میں نے زیادہ دیکھا تو میں یار لائف لمیٹڈ ہے. انسان کو میرے دادو ایک بات بولتے تھے, میں اپنے دادو کی بڑی اگزامپلس دیتا ہوں. میرے دادو ایک بات بولتے تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ یہ بات میرے پاپا کو, میرے انکلس کو کہتے تھے کہ, اور جو میری پھپھو ہیں, کہ بیٹا یہ نہیں دیکھو کہ تمہیں یہ کام کر کے فائدہ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو کام کر کے نقصان کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا, ڈو دیٹ تھنگ, وہ تمہیں کبھی نہ کبھی چیز فائدہ دے گی.
نہیں بالکل ایسا ہی ہے. تو ہے. تو آپ جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں. آئی تھنک کنسسٹنسی اس میں بہت میٹر کرتی ہے. بالکل. ان دی اینڈ یہ کہ بہت سے لوگوں کو ٹریک نہیں پتہ ہوتا یار, روٹ نہیں پتہ ہوتا یار, میں کدھر سے شروع کروں, کیا صحیح ٹریک ہے, کدھر میں جاؤں, کیا کروں. بھلے وہ ایکٹنگ میں کرنا چاہ رہا ہو, بھلے وہ ڈائریکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہو, بھلے وہ کچھ XYZ کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہو. ہماری خاص طور پہ میڈیا انڈسٹری کے لیے بہت سے لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم لوگ شروع کہاں سے کریں. تو فار دی آڈینس اینڈ فار دوز کہ یار مجھے کہ جو چاہتے ہیں کہ یار مجھے گائیڈنس ملے, تو پلیز ان کے لیے کچھ دیکھیں. کوئی بھی چیز آپ کو کرنی ہے نا, یو ہیو ٹو بی اے ماسٹر آف دیٹ تھنگ, تبھی آپ کے ماسٹر اسٹروک لگیں گے. صحیح. تو نیپا, حالانکہ میں نے نیپا نہیں گیا, ٹھیک ہے, لیکن آئی ہیو سین پیپل, آئی ہیو ورکڈ ود پیپل ود نیپا بیک گراؤنڈ جنہوں نے تھیٹر بھی کیا. میری بڑی خواہش, اچھا میں تھیٹر بھی کوشش کروں گا, کوئی نہ کوئی پکڑ لوں, ٹھیک ہے. لوگ شروع میں تھیٹر کرتے ہیں, پھر TV کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ ویب سیریز یہ سب چیز طرف آتے ہیں, سینما کی طرف. سیکھیں. نیپا میں شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں, 3 months کے کرواتے ہیں وہ آپ کو. اس میں آپ کی ڈائلاگ ڈلیوری اردو اچھی ہو جائے گی, وائس کنٹرول آ جائے گا, بھاری کر لیں گے آواز جہاں پہ کرنی ہے, جہاں پہ ہلکی کرنی ہے. وہ آپ کو ایک چیز سکھائیں گے, ڈیپتھ آپ کو لے کر آئیں گے, ایکسپریشنز ایکسپریسو کر دیں گے, کھول دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. تو نیپا کو اتنے پیسے بھی چارج نہیں کرتا یار, بڑا ریزنیبل سب وہ ہے, صدر میں ہی ہے. گوگل کریں نیپا اور بس پہنچ جائیں. صحیح ہے, یہ کریں. پھر سیلف لرننگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا میں ایک ایڈوائس دیتا ہوں, لیکن یہ بڑا غلط ہے میری نظر میں, میں نے نہیں کیا کبھی یہ. آپ کوئی بھی جس طرح کا آپ کیریکٹر پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے ریفرنسز نکالیں آپ, ٹھیک ہے. پہلے آپ وہ سین دیکھیں ود ڈائلاگ, پھر آپ آواز اس کی میوٹ کر دیں, اور پھر آپ وہ سین دوبارہ دیکھیں, پھر آپ ایکسپریشنز دیکھیں اس کے, پھر آپ وہ سین دوبارہ آواز کے ساتھ دیکھیں, لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں اس کی ڈلیوری کیسی تھی, اس نے ایمفسائز کہاں پہ کیا, جو اس نے ڈلیور کیا. دین ڈو اٹ, اینڈ ڈو اٹ ٹل یو فیل ڈرائی. جب آپ تنگ آ جائے نا کہ آپ نے ایک سین 200 دفعہ اس کو آپ نے ریہرس کر لیا, تو پھر 201 دفعہ جو نکلے گا نا وہ اس ایکٹر سے اچھا نکال لیں گے جس کا آپ نے ریفرنس دیکھا ہے. ایل پچینو میں شدید انسپائرڈ ہوں, اور میری وائف مجھے بس یہی بولتی کہ تمہارا ایک ہی خواب ہے, تم کسی طرح سے ایل پچینو تو میں واک کرتا ہوا نظر آ جائے بیورلی ہلز میں, تم تو جا کے پکڑ. مطلب میرا آئی لو ہیم اے لاٹ. ہی از ون آف دا ریزنس کہ میں نے ایکٹنگ شروع کیا. آئی واچڈ ہز فلم گاڈ فادر, سینٹ آف اے وومن, ان کی ساری, ایون چائنیز کافی ان کی ایک فلم ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ کی کمرے کے اندر, ڈائریکٹ بھی خود کی, ایکٹ بھی خود کیا, وہ بھی میں نے دیکھی. آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, چائنیز کافی, ٹھیک ہے. تو ان سے بڑا میں بہت انسپائرڈ ہوں ایل پچینو سے. بس ایک میرا وہ ہے کہ یار کاش میری آنکھیں ان کی طرح ہوتی, جو ڈیپتھ ہے نا, انٹینسٹی ہے, مطلب یہ جسٹ. اچھا رنبیر کے پاس یہ بینیفٹ ہے, اگر آپ دیکھیں ان کی آنکھیں ان کی طرح, وہ آپ کو نارمل بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار دا گائے از انٹینس. وہ یہ گفٹ ہے, آئیز, اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں وہ گفٹ دے دیتے ہیں. یہ رنبیر کا آپ نے ذکر کیا تو یار وہ جو ہے ملاقات کیسے ہوئی؟ ملاقات میں وہاں وہ ہوا یہ تھا کہ میں وہاں پہ گیا ہوا تھا کسی کام سے. میں ٹورزم کا بزنس کرتا تھا وہاں پہ, ڈیزرٹ سفاری, ڈاگ کروز, ایکسکرشنز وغیرہ دیتا تھا ادھر. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ آئے میں میرے کچھ فرینڈز ہیں جرنلسٹ, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وائی ڈونٹ یو جسٹ کم اوور اینڈ یو نو ویل ہیو ڈنر, اور یہاں پہ وہ بھی ہو رہا ہے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو جو یار یہ بڑا نا شو آف ہو جائے گا یار, لوگ بولیں ایکسپیرینس ہے. تو بیل بوائے تھا ادھر, وہ سردار تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ سر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اندر گئے. تو وہ نا اس نے مجھے گوز بمس دیے کہ یار مطلب میں بتا نہیں سکتا. دین آئی وینٹ ٹو دا پریس کانفرنس, آئی سا دیئر پریس کانفرنس, and then I was doing eye contact with Rishi Kapoor. He was doing this, and then he was looking at me, and then he was doing تو یہ ہو رہا تھا آئی کانٹیکٹ. ان کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد پیپل وینٹ کریزی آن دیم. اس کے بعد جب سب چلے گئے, جب وہ کوشچن آنسرز اینڈ میں میڈیا پکچرز لوگ لے رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت جو نیتو جی نے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آئی ایم بگ فین آف یورز اینڈ رشی سر اینڈ obviously رنبیر, اینڈ آئی لو یور ورک.
تو یہ کہ جسٹ انہوں نے بس ہاتھ رکھا تھا سر میں, اٹ واز اے گڈ تھنگ فار می. اور باقی ایسا کوئی نہیں ہے میں رنویر سے بہت زیادہ ملتا ہوں یا کچھ وہ ہے, ہی از ویری گڈ لکنگ گائے. بالکل. اور میں بس یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں ان کا کام بہت غور سے دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر 10% 20% بھی کر دوں جو وہ کرتے ہیں تو شاید لوگ مجھے بھی اس طرح سے پسند کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اصل میں تو ایکٹر جو ہوتا ہے نا, میں کھلی بات کر دیتا ہوں جاتے جاتے, وی آر پبلک سرونٹ. ہم کوئی سلیب, مطلب میں تو خیر ابھی تو ہوں ہی نہیں, ابھی تو جسٹ گیٹنگ اسٹارٹیڈ, لیکن ایک بات ہے کہ جو اپنے آپ کو سلیبریٹی سمجھتے ہیں نا وہ ایکٹر نہیں ہے. ہم پبلک سرونٹ ہیں. ہم کون ہیں؟ لوگ گھر آتے ہیں تھک کے, ٹی وی دیکھتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں, تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں. ویکینڈ پہ جاتے ہیں, سینما میں ٹکٹ لی, پاپ کارن کھائے, دیکھا, انجوائے کیا, گھر آ گئے. ہم وہ ہیں, ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. تو جب وہ آپ کو پیار دے رہے ہیں نا یار, تو آپ ان کو بھی پیار دیں, ان کی قدر کریں, کیونکہ انہی سے ہیں آپ. بالکل. جب یہ لوگ نہیں ہوتے نا تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, یو کمٹ سوسائڈ. بالکل. تو یو ہیو ٹو بی ویلکمنگ اینڈ کیپ this in mind that you are public servant. My grandfather used to say this to me, that we are public servant. Just like another guy جو کسی government ادارے میں, we are entertaining them. بالکل ایسا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یار کہ کہیں بھی ملو کھینچنا شروع ہو جاؤ سیلفی کے لیے. یہ سب تمیز کے دائرے میں ملو اگر ملو تو. ہاں یہ ہوتا ہے. میں شو کر رہا تھا تو ایک اچھا اس کو اوارڈ ملا ہوا ہے ماڈل کو, اسے سیلفی کے لیے بولا. 2 معصوم سی بچیاں تھیں, چھوٹی 12 سال کی تھی, 15-16 سال کی ہوگی. وہ اس نے پتہ نہیں روڈلی بول کے چلا گیا. I was going there, they asked me for a picture. I was not that famous. میں نے تو لمیٹڈ میرے خیال سے 16-17 فیشن شوز کیے ہیں, سے زیادہ نہیں کیا. میں نے یہ تو 50-60 کر کے بیٹھے ہوئے لوگ. میں نے پکچر کھنچوائی ان کے ساتھ. یار ان کے چہرے پہ خوشی تھی ایک, حالانکہ who am I? I'm nobody. میں تو بھائی کچھ پبلک سرونٹ ہوں. بالکل. ان کو خوشی ملی, امیجن مجھے کتنی خوشی ملی ہوگی. تو یہ خوشی کیوں آپ ضائع کرتے ہیں؟ میں شاہ رخ خان کو دیکھا ہے یار, ان کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی, پلاسٹر تھا, پروموشن کرنے آئے ہوئے. تو اس کا ایک فلم ہے, جیکی شراف بھی تھے اس میں, سب آئے ہوئے تھے. یہ یار ہاتھ پہ چوٹ لگی, چوری ہوتی ہے نا. ہاں, ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر. ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی, مگر ہوٹل کے باہر پکچرز کھنچوا رہے تھے. 2-3 گھنٹے رکے ادھر. امت جی کا آپ کو پتہ ہے, سارے لیجنڈری ایکٹرز ہیں. ان کے اندر ہوتا ہوگا کبھی مائنڈ بندے کا ہوتا ہے, کبھی موڈ ہوتا ہے, نہیں ہوتا, لیکن آپ کو پرائمریلی اچھا ایٹیٹیوڈ کیری کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہے. اینڈ کریں سر. ہاں بالکل. لائک دس از امیزنگ میسیج سو فار, جو جرنی اور جو ہمیں کیا کہنا چاہیے سلمان بھائی کی طرف سے ملی. اور وی آر لکنگ فارورڈ ٹو یور موویز اینڈ شارٹ فلمس. اینڈ میک شیور کہ آپ ان کو فیس بک پہ ضرور اور انسٹاگرام پہ ان کو فالو کریں. اینڈ یو کین ریچ ہم آؤٹ. ہی از اے ویری ہمبل اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن اینڈ ہی کین گائیڈ یو ایز ویل. سو ایک یار آخری سوال. ہاں آخری سوال. ہاں پوچھے. سر, how is your experience in Cyclomedia? Amazing. It's really nice. جیسے میں نے بولا کہ مجھے بہت اچھا لگا, کریٹیو, کافی میں آپ کی ٹیم سے ملا, ویژنری لوگ ہیں. مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی ویژن ہوتا ہے, اینڈ they have a journey, they want to be somewhere, they work hard, strive for it. This guy is very talented. You are mashallah very talented. You're beatboxer. ٹھیک ہے. Then Ahsan is very nice guy, very talented. I'm sure he'll be making good films in future. Inshallah. And this guy, inshallah, I'll see him as a good director someday. Inshallah. ٹھیک ہے. آپ کامیڈی اچھی کرتے ہیں. کپل شرما بھی ہمارے پاس, ہمارے پاس خیر کپل شرما سے اچھے لوگ ہیں. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہیں وہ معین اختر صاحب ہیں, عمر شریف صاحب ہیں, وہ ہیں جو جن کی ہم نے قدر نہیں کی. بالکل. سو یار میں بات کرتا رہوں گا, لمبی ہوتی. اس سے پہلے کہ میری وائف جو ہے وہ مجھے گھر سے نکال. شی از اے ویری سویٹ گرل. شی لوز می اے لاٹ وٹ ایور آئی ایم ٹوڈے بیکاز آف مائی مدر اینڈ مائی وائف. دے سپورٹڈ می اے لاٹ.
lot. اور میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بڑا اچھا ایکٹر آپ بنوں گا آگے, آپ کو نظر آئے گا کہ میں اور اچھی کامیڈی کر رہا ہوں کہ مجھے روز مجھ سے ایکٹنگ کرواتی ہے. انشاءاللہ. And I think this is the end of the journey on the podcast from our side. Inshallah ta'ala, we'll be coming with a new guest with a new experience, a new journey. So see you next time. Stay tuned. Inshallah. Allah Hafiz. Take care guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz.